تو میں سن رہا تھا آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ اپنے جو ریئل لائف ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کریں، تو بالکل آئی ایم آلسو ویٹنگ، اگر کوئی آپ میں سے کوئی واقعہ بے شک چھوٹا واقعہ ہو وہ شیئر کرے اور وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ بالکل بالکل جی علی روشن صاحب آپ بتائیں، کوئی آپ نے کوئی ایسا واقعہ کبھی ہینڈل کیا دیکھا؟ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے پچھلے سیشن میں آپ سے پہلے میں نے جو ہے وہ رکھا تھا اپنا ایک واقعہ زندگی کا، کہ میرا ایک دوست تھا، وہ سب نے سنا ہوا ہے، وہ میری زندگی میں ایک بڑا واقعہ تھا۔ اس ٹائم تو یہ ٹریننگ بھی نہیں ہوئی تھی، تو ایک ذہن نے کام کیا اور کر لیا۔ ابھی تو ماشاءاللہ آپ نے جس طرح جو ہے وہ سینیریوز بتائے ہیں اور جس طرح ایکسپیرینس مختلف دوستوں نے شیئر کیے ہیں، تو ابھی تو ماشاءاللہ بہت ساری باتیں آ گئی ہیں ذہن میں۔ میرا ایک دوست تھا، وہ اس کے ماموں نے مجھے جو ہے وہ فون کیا اور کہا کہ آ جائیں، اور یہ جو چھت پہ چڑھ گیا ہے، اس کے جو گھر والے تھے وہ اس کو شادی سے منع کر رہے تھے، وہ جہاں شادی کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ چھت پہ چڑھ گیا ہے، آ جا بس۔ تو میں گیا اس کے پاس اور میں نے جا کے بیٹھا، تو اس سے میں نے کہا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ میرے خاندان والے میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تمہارے خاندان والے اگر جو ہے تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ہم دوست تو ہیں نا، ہم چلیں گے تمہارے ساتھ، ہم جا کے تم جو جہاں سے شادی کرنا چاہ رہے ہو ہم جا کے جو ہے وہ کروائیں گے شادی۔ تم ابھی یہ کیا کرنے جا رہے ہو میرے بھائی؟ اب اگر تم یہ قدم اٹھا لیتے ہو تو وہ جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو وہ بھی تو تمہیں نہیں ملے گی، تو ایسا نہ کرو، چلو ہم چلتے ہیں، ہم سارے دوست مل کے تمہارے ماں باپ کے پاس بھی چلتے ہیں، ان کو بھی مناتے ہیں، اگر وہ نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنے فیملیز اپنے بڑے لے کے جاتے ہیں اور تمہارے یہ کام کرواتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے ساتھ کوئی آدھا گھنٹہ لگا تھا مجھے۔ اس کے بعد ابھی بھی جب بھی کبھی دوست بیٹھتے ہیں تو جب موقع ملتا ہے تو وہ یہی ذکر کرتا ہے کہ مجھے بچانے والا یہی تھا، اس نے آگے جو ہے نا مجھے بچایا تھا۔ یہ ایک واقعہ تھا، میں وہ عرض کر چکا ہوں۔ ہمیں جس میں ایک بندے کو شاید وہ نقصان اپنے آپ کو پہنچا سکتا تھا، جس کو اس سے بچا لیا، اور اس میں آپ نے جو ہم نے ہکس کے بارے میں پڑھا ہے پہلے بھی، ویلیوز اور ہکس۔ ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ اقدار، ہمارا سوشل سپورٹ سسٹم، اینی تھنگ دیٹ وی ویلیو، اور یہ ہکس ہوتے ہیں کہ جہاں پر بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک کرائسس میں اس سچویشن کو لنگر آن کرنے کے لیے، اس میں دوبارہ واپس آنے کے لیے، تو آپ ان ہکس کے ساتھ جو ہے لٹک جاتے ہیں، اور وہی آپ نے وہی ہکس آپ نے یوز کیے، اور آپ نے اس کو کہا کہ بھئی ہم دوست جو ہیں وہ تمہاری ہیلپ کریں گے اس میں، یعنی آپ نے اس کے سوشل سپورٹ سسٹم کو جو ہے وہ بنیادی طور پہ اپیل کیا۔ تو بڑا اچھا۔ اور کوئی آپ میں سے واقعہ، ارشد الہی صاحب آپ کوئی واقعہ شیئر کریں ہمارے ساتھ؟ سر کوئی ایسا لائف کا واقعہ نہیں ہے پریکٹیکل کے نیگوشیشن کا؟ کوئی پرسنل لائف کا بھی ایکسپیرینس ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی عبد الباسط چنا صاحب آپ بتائیں۔ علی روشن صاحب آپ کوئی ہینڈ ریز کیا ہے، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر ہم ایک ریسنٹلی ایک پلے کر رہے ہیں، میں جو ہے وہ تھیٹر پلیز کی ڈائریکشن بھی کرتا ہوں، لکھتا بھی ہوں خود۔ واو۔ تو ہم ایک پلے کر رہے ہیں، اس کا نام ہے آپ گھات کا نام ہے اس کا، غلام جیلانی کا لکھا ہوا ہے، انڈیا کا کوئی رائٹر ہے، تو میں نے اسے سندھی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، 2 مرتبہ کر چکے ہیں، ابھی بھی جو ہے نا فارغ ٹائم میں یہاں پہ آرٹ کاؤنسل ہے تو ہم جاتے ہیں وہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں اس کی۔ اس میں ایک سچویشن ہے، وہ ایک سائیکالوجی کا پروفیسر ہے، اور وہ کسی بندے کو جو خودکشی کرنا چاہ رہا ہے اس کو وہ دیکھتا ہے کہ کر رہا ہے، اس کو پکڑ کے لے آتا ہے دوسرے بندے کے ساتھ اپنے گھر میں، تو وہ بول رہا ہے کہ آپ نے میرا ٹائم ضائع کر دیا، میں ابھی دریا میں چھلانگ لگانے والا تھا، مجھے چھوڑو میں جانے والا ہوں۔ تو وہ بولتا ہے اسے کہ بھائی تم صرف مجھے جو ہے وہ 10 منٹ دے دو، میں اس کے بعد تمہیں خود وہاں جا کے چھوڑ کے آؤں گا، تم صرف مجھے 10 منٹ دے دو، صرف 10 منٹ، بس صرف 10 منٹ دو، اس کے بعد میں جو سے آپ کہو گے ویسے کروں گا، پہلے بیٹھو، تم کافی تو پیو، بڑی سردی ہے۔ تو اس طرح اس کا جب میں یہ سیشن چلتے ہیں
تو مجھے سارا یاد آتا ہے کہ کس طرح وہ جو ہے نا اس کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے خودکشی سے, اور وہ کس طرح وہ جو ہے اس کو زندگی بچا لیتا ہے. تو یہ بڑے زبردست سیشن ہے اور ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بڑی مہربانی. دیکھیں یہ جو ریئل لائف سچویشنز ہیں ان کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ ہم سب نے یہ چیزیں ایکسپیرینس لائف میں کی ہوں, لیکن ہم کم از کم امیجن تو کر سکتے ہیں. اگر ہم امیجنیٹو ہے تو ہم ان سچویشنز کو کا تصور کر سکتے ہیں اور ان کی سیمولیشن کر سکتے ہیں, اس میں رول پلئنگ کر سکتے ہیں, پریکٹس کر سکتے ہیں. تو پریکٹس اسی چیز کا نام ہے کہ بھی ایک سچویشن جو آپ نے ریئل ٹائم سچویشن جس کو آپ نے فیلڈ میں فیس کرنا ہے, وہ فیس کرنے سے پہلے آپ اس کو جو ہے وہ پریکٹس کریں, اس کے بارے میں میکسیمم جاننے کی کوشش کریں, اور مختلف اس میں جو پاسبلٹیز ہیں, امکانات ہیں, اس کے علاوہ جو آپشنز ہیں آپ کے پاس, جو چوائسیز ہیں, اس کے بارے میں آپ نے تھورلی پہلے سے کام کیا ہو, اس کی ریہرسل کی ہو, پریکٹس کی ہو, تو پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کامیابی کے چانسز ہمارے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے یہ ٹریننگز. اور ہمارے میں اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں فرق بنیادی طور پہ ٹریننگ کا ہے, سسٹمز کا ہے. یہ سسٹمز تو ہمارے بھی بڑے اچھے ہیں. اگر رولز کو دیکھا جائے, کتابیں پڑھی جائیں, if we go by the book, تو ہمارے سسٹمز بڑے زبردست ہیں. لیکن مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے, مسئلہ ٹریننگ کا ہے. ہماری ٹریننگ نہیں ہوتی ہے پراپر, کسی بھی سچویشن میں کے لیے ہم پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہوتے, اور ہمیں اس سچویشن میں جو ہے وہ دھکیل دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس کو ہینڈل کریں. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ پہلے سے آپ نے پریکٹس کی, اور اس کورس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ کرائسس سچویشنز بڑی کامن ہوتی ہیں پولیس کی نوکری میں. چھوٹی چھوٹے کرائسس سے لے کے بڑے بڑے کرائسس تک ہمیں ہینڈل کرنے ہوتے ہیں. تو دیئرفور میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہ جو 2-3 گھنٹے ہیں ان کو آپ پوری طرح یوٹیلائز کریں, ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے تو اس کے بارے میں بار بار پوچھیں. جب تک کہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو جاتے, اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کریں, دوسروں کے ایکسپیرینسز سے لرن کریں. دیکھیں ایک کلاس میں ہم 15 یا 20 لوگ جو ہوتے ہیں, ایک بندے کا ایکسپیرینس جو ہے لائف کا وہ میکسیمم نوکری کا ایکسپیرینس 20-25-30 سال ہوگا. آپ لوگوں میں تو شاید ینگ لوگ بھی موجود ہیں زیادہ, تو آپ لوگوں کا ذاتی پرسنل ایکسپیرینس ہو سکتا ہے 5 سے 10 سال کا ہو. لیکن اگر ہم 20 بندوں کا ایکسپیرینس کاؤنٹ کریں اور ہر بندے کا جو ہے وہ 10-10 سال کا ایکسپیرینس ہو, تو یہ 200 سال کا ایکسپیرینس ہے. کیونکہ ہر شخص کے جو ایکسپیرینسز ہیں, تجربات ہیں, وہ ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے, اور ہر ایک نے ایک الگ زندگی, ایک الگ لائف گزاری ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اتنے لوگ ایک کلاس روم میں بیٹھتے ہیں اکٹھے, اب وہ ورچوئل کلاس روم ہو یا ریئل کلاس روم ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اس وقت یہ ہے کہ آپ کے پاس, اس کا مطلب ہے کہ اتنے سالوں کا ایکسپیرینس موجود ہے, اور اگر وہ ایکسپیرینس آپ ایک دوسرے سے شیئر کریں گے تو آپ اس سارے سیشن میں جو ہے پہلے سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وائز ہو کر نکلیں گے. تو چلیں جی, اور کوئی اگر آپ میں سے اپنا کوئی پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیے. سر السلام علیکم. سر پولیس میں تو بڑے ایکسپیرینس ہیں, آگے پیچھے بہت کام کیے ہیں. جی ابھی میں پنجاب سائڈ پہ بھی گیا تھا, تو ایک میں لڑکی لے کے آیا تھا جو کہ 365 میں کہیں بھی تھی, رحیم یار خان سے لے کے آیا تھا. تو یہ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا, اور کافی اچھا رہا. اس لڑکی کو میں نے ریکارڈ بھی کیا, لے کے بھی آیا. تو کوئی شخص لے گیا تھا اس کو, اپنے باپ پنجاب سے لے کے آ گئے تھے. تو باپ کا بہت ہوا تھا کہ بھائی میری بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں, ضرورت ہے ساری بدنامی میرے اوپر ہی آ رہی ہے, تو دس میں کائنڈلی ریکویسٹ پلیز اس پہ آپ ہیلپ کریں میری. تو میں نے سر یہ کیا نام ہے CTR ڈیٹا کی مدد سے ان کا ڈیٹا وغیرہ نکالا. CTR ڈیٹا کی مدد سے ان کا ڈیٹا نکالنے کے بعد پھر میں رحیم یار خان کی لوکیشن آئی, پھر میں وہاں پہ میں گیا, اور کچر علاقہ تھا سر. وہاں پہ لڑکی وہاں پہ موجود تھی. صبح میں نے وہاں پہ ریڈ کی 10 بجے قریب, تو وہاں پہ لڑکی سبزی وغیرہ کاٹ رہی تھی. اس کے ہاتھ میں چھری تھی. سب سے پہلے جا کے میں نے اس کے ہاتھ سے چھری لی, اور لیڈیز پولیس میرے ساتھ تھی. میں نے کہا اس کو اپنی تحویل میں لے لیں, یہ نہیں کہ اپنے آپ کو یہ نقصان پہنچا لے. تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی بھی دی, اور یہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا تھا میرا, اور کامیابی سے میں واپس لوٹا.
اگر کوئی باپ جذبات میں آتا ہے، لڑکی جذبات میں آ جاتی ہے، کوئی ایسا اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا وہ ہو جاتا ہے، مگر پروردگار کا بڑا کرم رہا کہ یہ ایک وہاں اچھا پہ وہ ہو کوئی گیا مذاکرات کیے آپ نے؟ وہاں پر کوئی مذاکرات؟ ہاں سر، مذاکرات تو میں نے کیا کہ میں نے اس سے پوچھا ہی، میں نے کہا بیٹا کیا مسئلہ تھا، کیا تھا، آپ کیوں اپنے گھر سے اپنے ضربہ تھے، آپ 4 بچے ہیں آپ کے، آپ کیوں آ گئے تھے وہاں پہ، آپ ایسوں کے ساتھ کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے بہت سی باتیں مجھے بتائیں کہ سر یہ بات تھی، سر یہ بات تھی، سر یہ وجہ سے میں وہاں سے نکل کے آئی۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ تو اس نے یہی کہا کہ ظاہر بات ہے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی میرے ہسبینڈ کے ساتھ، مگر اب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو پھر میں نے اپنے کورٹ میں پیش کیا، اوپن کورٹ کے اندر، تو کورٹ نے بھی اس کے 164 کے بیان قلم بند کیا، تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، ظاہر بات ہے میرے بچے ہیں، مگر تھوڑی سی کم عقلی کی وجہ سے سمجھ لیں یا کسی اور پریشر کی وجہ سے سمجھ لیں میں اپنے گھر چھوڑ کے چلے گئی تھی، مگر اب میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو ساتھ خیریت سے سر وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلے گئیں، اور ابھی کچھ دن پہلے ان کے پاپا مجھے ملے تھے تو میں نے معلوم کیا کہ سر کیسے حالات ہیں، بولا کہ نہیں اب بہت اچھی گاڑی چل رہی ہے، اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ راجیش سر جی جی بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے کا۔ ندا ہے ہمارے ساتھ، اگر ندا اپنا کوئی پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں، پرسنل یا پروفیشنل ایکسپیرینس کرائسس انٹرونشن کے حوالے سے۔ ندا۔ وعلیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ لیکن اس میں سوشل ڈپارٹمنٹ میں کافی کام کیا ہے، تو اس میں کرائسس نیگوسیشنز تو نہیں، لیکن نیگوسیشنز کے حوالے سے تھوڑا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جی بچے چھوڑ کر چلے جاتے تھے، پھر ہم ان کا فالو اپ کرتے تھے CPLC کے تھرو، پھر ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے تھے، اور 3-4 سیشنز ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنا، سو دیٹ میک شیور کہ یہ دوبارہ بھاگ کے نہ جائیں، اس طرح کا۔ جی جی، تو کیا آپ کا کیسا رہا ایکسپیرینس؟ کوئی ایک واقعہ نریٹ کرے نا کہ جس میں اچھا آپ نے سر، اس میں کامیابی ایک حاصل۔ واقعہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک بچے کا تھا ہمارے پاس، اور وہ ایک دفعہ نہیں گھر سے 3 دفعہ بھاگا تھا ہمارے پاس، پھر وہ پہلی دفعہ آیا تھا۔ پہلے ایسا ہوتا جی تھا 2-3 دن بعد خود ہی گھر چلے گیا، اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی رشتے دار لے آیا گھر واپس، لیکن اس دفعہ وہ گھر سے بھاگا تو ڈیوریشن کافی زیادہ ہو گیا، تو گھر تو وہ واپس جانا چاہتا تھا، بٹ ہی واز ٹو اسکیئرڈ کہ میں گھر کیسے واپس جاؤں گا۔ اچھا تو CPLC کے تھرو ہمیں وہ بچہ ملا تھا، سو پھر ہم نے پہلے اس کو گھر بلایا، پھر ہم نے اس کے والدین کو بھی بلایا، اور پھر وہ بچہ، اس کے والد صاحب کا جو رویہ تھا وہ بہت سخت تھا، اور وہ اور والد صاحب کا بھی رویہ سخت تھا۔ پھر وہ جہاں مدرسے پڑھنا جاتا تھا وہاں پہ جی مدرسے کا ماحول بہت اسٹرکٹ تھا، اس کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، اور وہاں سے اس کو مار پڑتی تھی، پھر صحیح۔ مدرسے سے شکایت آتی تھی تو والد صاحب سے بھی اس کو مار پڑتی تھی، تو وہ روز روز کی مار کھا کے بہت اپسیٹ ہو گیا تھا۔ تو اس میں پہلے تو ہم نے بچے کو بھی سمجھایا ہے کہ دیکھو آپ جو جی کمفرٹ گھر میں ہے، ابیوز تو صحیح ٹھیک بات نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ باپ سخت ہے تو ماں تو آپ کا پیار کرتی ہے، اور باہر آپ جا کر اور بہت غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ابیوز آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ گھر پہ شیئر کریں، ورنہ کسی اور سے شیئر کریں، سو دیٹ یہ نوبت نہ آئے۔ پھر ہم نے اس کے والد صاحب کی بھی کاؤنسلنگ کی، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور اس سے فرق پڑا کافی، کہ جی اس کے والد صاحب نے آ کے بتایا کہ اب اس بچے کا جو گھر میں بات چیت کرنا ہے اور اس کا جو ایک گھر میں کمفرٹ لیول ہے وہ بہتر ہوا ہے۔ والد صاحب کو ہم نے سمجھایا کہ دیکھیں اگر بچہ مدرسے کا سبق نہیں یاد کر پا رہا تو آپ اس کو وہ چیز فورس نہ کریں، وہ چیز کریں جو وہ کر سکتا ہے، اور اگر اس کو مشکل ہے کسی چیز میں تو آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں، اس کو گھر میں پوچھیں کیا مشکل آ رہی ہے پڑھائی میں، تو آپ اس کو گھر میں بھی سبق یاد کرائیں۔ مار پیٹ سے وہ چیز زیادہ اس کو اس سے دور کرتی ہے، تو اس چیز سے کافی فرق پڑا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ہمارے لیے اچیومنٹ تھا کہ ایٹ لیسٹ جب تک ہمارا فالو اپ بھی پھر ہم کرتے تھے، تو ایٹ لیسٹ جب تک ہمارا فالو اپ رہا ہے تو وہ بچہ ایٹ لیسٹ تب تک اپنے گھر پہ ہی تھا، اس کے بعد وہ بھاگا نہیں۔ ویری گڈ، ویری گڈ، تھینک یو۔
اگر آپ میں سے کوئی بھی یہ جو ہم پرسنل ایکسپیرینسز اپنے شیئر کر رہے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہے یا کوئی سوال پوچھنا چاہے تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. ہاں جی، آگے چلتے ہیں جی. ایس آئی عبد الباسط چنا صاحب، آپ کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں گے جی؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ایسا تو کوئی خاص واقعہ نہیں ہے، لیکن ہمارا دوست تھا ایک، اس کو پسند کی شادی کرنی جی. تھی. ہم اس کے دو دوست جو ہے نا کلوز تھے اس کے. ابو اس کا جو ہے اس کی نہیں سنتا تھا. ایک دن اس نے وہ جوش میں آ کے وہ چلا گیا چھت پہ، کہہ رہا تھا کہ میں بجلی کی تاروں میں ہاتھ دے رہا ہوں یہ وہ. تو ہم دونوں دوستوں نے اوپر جا کے اس کو سمجھایا ایسا نہیں کرو، ہم بات کرتے ہیں آپ کے ابو سے. تو وہ ہمارا دوست جو تھا دوسرا، وہ اس کے پاس میں نے چھوڑ دیا، اس کے ابو سے بات کی. تو اس کے ابو نے کنڈیشن دیکھی تو فی الحال تو مان گئے کہ کہا ٹھیک ہے، اس کو بولو کہ ابو راضی ہو گئے اور آ جائے نیچے. تو پھر اس کی آواز سنائی اس کو، اس کے بعد وہ راضی ہو گیا. اس نے نہیں کیا کچھ. چنا صاحب، آپ کی آواز بیچ بیچ میں کٹ رہی ہے، ہمیں مجھے تو نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اور سر اس کے ابو کو ایگری کیا. اس کے ابو نے بولا کہ اس کو بولو کہ میں راضی ہو گیا ہوں، وہ ایسا قدم نہ اٹھائے. تو اس کی آواز سنوائی اس کو وہیں کھڑے کھڑے. تو پھر وہ جب جا کے مانا، اس نے سوسائڈ ہونے سے خود کو روک لیا. جی عبد الباسط صاحب، آپ نے بات کمپلیٹ کر لی ہے؟ کیونکہ آپ کی آواز آنی بند ہو گئی ہے مجھے اگین. جی سر. چلے، تھینک یو سو مچ عبد الباسط صاحب. فہیم صاحب، آپ کوئی اپنی ایکسپیرینس شیئر کریں گے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میری سروس ٹوٹل 6 ایئرس کی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی. اصل میں پوسٹڈ ہوں ایز اے انکوائری آفیسر سب ڈویژن ٹنڈویام ڈسٹرکٹ حیدرآباد. تو ہماری جوریسڈکشن میں ایک واقعہ چھوٹا سا ہوا تھا. میں اس دن آف ڈیوٹی تھا. تو آج کل آپ کو سر یہ سب جانتے ہیں کہ وابڈا کے لیے بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں لوڈ شیڈنگ کے حساب سے. میاں داد چوپان صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میری سروس تو 6 سال ہے. 6 سال میں سر میں نے ماشاءاللہ کوئی نیگوشیشن سے حساب سے میں نے 3-4 کام بہت اچھے کیے ہیں. سر کل ایک آپ ایکسپیرینس میں نے شیئر بھی کیا. ابھی اور بھی 2 بہت انٹرسٹڈ سر جو واقعات ہیں میری زندگی میں اپنی سروس میں 6 سال کی سروس میں. ہلو سر. جی جی بتائیں. جی سر جی سر ایک واقعہ یہ ہے سر. امرکوٹ میں ایک بھتہ خور تھا جو سارے امرکوٹ کو سر اس کا جو جینا جو ہے نا سر، وہ زندگی سر میں نے مشکلات بنا دی تھی ڈسٹرکٹ امرکوٹ میں. سر بہت شکایتیں تھی ایس پی صاحب کے پاس. تو سر ہمارے پاس ایک واقعہ ہماری جوریسڈکشن میں ہوا پی ایس صوفی فقیر پہ. سر میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. جی جی سر. تو سر ایک بھینس تھی جو سر بھینس ایسے ہی اپنے سر جو مالک تھا اس کے سر ایسے ہی کھل گئی تھی، جیسے سر ایسے ہی گم ہو گئی، کوئی کسی نے چوری نہیں کی تھی. تو سر وہ بیچارہ اپنی بھینس کو سر ڈھونڈنے لگا. تو اس بھتے خور کو پتہ چل گیا تو اس کی بھینس جو ہے نا جو ہے کھل گئی ہے. تو اس نے سر یہ فائدہ اٹھایا اور ایسے اس کا نمبر لیا. اس مالک تو ایک راجر تھا، علی نواز راجر تھا. تو سر اس کا نمبر لیا اور بولا کہ بھائی آپ کی بھینس جو ہے وہ میرے پاس ہے، آپ ایسے کریں 50,000 روپیہ مجھے بھنگ دو، میں آپ کو بھینس دیتا ہوں.
تو سر اس نے بولا کہ ٹھیک ہے بھائی 50,000 میں میری بھینس تو جو 3-4 لاکھ کی ہے میں 50,000 دیتا ہوں, مجھے بھینس دے دو. تو سر یہ ایک ایسی جگہ پہ جو ان کو بلایا اور ڈیل کی, اور 50,000 لے کے پھر گن پوائنٹ پہ سر بھاگ گیا, پسٹل رکھا اور بولا کہ آپ جاؤ, پیسے آپ کی بھینس نہیں ہے, پیسے سر سے چھین لیے اس نے. تو یہ ڈائریکٹ چلا گیا ایس پی صاحب کے پاس, ایس پی صاحب کو اس نے بتایا, اور ایس پی صاحب نے ڈائریکٹ ایس ایچ او کو یہ سر انکوائری بھیجی کہ بھائی ایسے اس کا کام کرو. تو ایس ایچ او صاحب نے بولا کہ بھائی ایسا میاں صاحب آپ ایسے اس کو ہینڈل کرو. میں نے بولا ٹھیک ہے سر. تو اس کا نمبر سر میں نے اس جو مالک تھا اس سے لے لیا. پھر میں نے سر سارا دن سوچا کہ اس سے کیسے بات کروں, کیسے اس سے نمٹوں. تو سر میں بیٹھا ایک پلان بنایا کہ ٹھیک ہے. میں نے سر سانجی کی نماز پڑھ کے میں نے بولا کہ ٹھیک, میں نے فون کیا اس کو, میں نے بولا میں ایک باگڑی بات کر رہا ہوں جمس آباد سے, کہ اچھا آپ کو نمبر میرا کس نے دیا. میں نے بولا سر آپ کا نمبر اسی کی لینگویج میں, ایسے سر یہ ان پڑھ لوگ بات کرتا ہے نا, ایسی میں نے بات کی کہ بھائی میں باگڑی ہوں اور میں چلاتا ہوں اپنی شیزور گاڑی چلاتا ہوں جمس آباد میں, اور میں کیلا سر جو ہے اس کا سر میں ایک شہر سے دوسرے شہر کا سر جو ہے میں کرایہ اٹھاتا ہوں, اور میری ایسے ہی گاڑی جو شیزور ہے وہ مجھ سے فر ہو گئی ہے. آپ سر آپ کی اس بندے سے میں نے بولا کہ بھائی آپ کی بڑے ہاتھ ہیں, برائے مہربانی میری گاڑی سر چوری ہو گئی ہے, فر ہو گئی ہے, آپ مجھے موٹا دے. تو بولا کہ ٹھیک ہے اسد, میری گاڑی بھی نہیں تھی, دیکھو اس کی سب چالاکی. اس نے بولا ٹھیک ہے, اس نے بندہ یہ پھر اب میرے پاس مرغا بن کے آیا ہے کہ بھائی آپ ایسے کریں مجھے آدھا گھنٹہ دو, میں اپنے دوستوں سنگت سے میں پوچھتا ہوں. جی جنید صاحب آپ کو بات کریں, محمد جنید صاحب. سر میرا کیریئر تو پولیس میں بہت کم ہے, اور کوئی اس قسم کا واقعہ تو نہیں جو ہے فیس کیا میں نے. آئی جسٹ کمپلیٹڈ مائی پروفیشنل کورس, اور اس کے بعد پھر میں ڈی ایس پی اپوائنٹ ہو گیا ریسنٹلی. تو سر ابھی تو ٹریننگ فیز سے گزر رہے ہیں, تو جب فیلڈ میں گئے تو پھر آئی ول شیئر اینی ایکسپیرینس. چلے ٹھیک ہے جی, آپ کو بہت سارے ایکسپیرینسز ایسے لائف میں فیس کرنے کو ملیں گے, ہر پولیس آفیسر کو ملتے ہیں. اوکے, اور کوئی ہمارا پارٹیسپینٹ لیاقت خاصخیلی صاحب, لیاقت خاصخیلی صاحب آپ کوئی اپنا تجربہ ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے ساتھ. سر میں انڈور میں رہا ہوں, میرا ایسے کوئی تجربہ نہیں ہے, دفتر میں ہی کام کرتا ہوں سر. ہیلو ثاقب صاحب, سر, اگر آپ میں کو شاید دفتر آواز میں آئی ہو تو لیاقت خاصخیلی صاحب کا بولنا ہے کہ وہ کیونکہ دفتر میں کام کرتے رہے ہیں, ابھی تک ان کا ایکسپیرینس وہیں کا ہے آفس کا, تو ان کے پاس ایز سچ کوئی کرائسس نیگوشیشن والی کوئی ایگزامپل موجود ان کے پروفیشنل لائف میں سے نہیں ہے. چلے تھینک یو سو اچھا, مچ یہ خاصخیلی بتائیے صاحب. کہ کل آپ نے کل کی کلاس میں جو ایس ایس پی ماریا کے ساتھ لاسٹ سیشن ہوا, اس میں کوئی آپ نے کون سی سیمولیشن ایکسرسائز کی؟ انہوں نے عابد صاحب آپ بتا دیجئے کہ انہوں نے کون سی سیمولیشن ایکسرسائز کی کل. سر اغوا کے اوپر ہی انہوں نے ایک سیمولیشن چھوٹی سی ایکسرسائز کی تھی, جس کے اوپر ان کے انپٹس بھی لیے تھے. بلکہ میں ایڈ کروں گا کہ ایک چیز انہوں نے تمام پارٹیسپینٹ سے گزارش کی تھی, بلکہ سجیسٹ کیا تھا کہ ایک ایسا پیپر بنائے جو ایک چیک لسٹ ٹائپ کی ہو, جو ہمارے کرائسس نیگوشیشن کے اندر جو ہمارا پولیس کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس کو یوز کر سکیں, تاکہ وہ پہلے وہ اس کو پریزنٹ کریں پولیس ڈپارٹمنٹ کو, اور وہ پھر اس چیک لسٹ کو ریفائن کر کے اس کو یوز کر سکیں تمام آن گراؤنڈ آفیسرس اور سب آرڈینیٹس کے ساتھ نا, جس میں وہ چیک لسٹ کو فالو کیا جائے تاکہ چیزیں جو ہیں آسان سے آسان تر ہوتی رہیں آنے والے لوگوں کے لیے, نئے جوائن کرنے والوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے جو اس سچویشن کو ڈیل کر رہے ہیں. جی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. چیک لسٹ آپ کو ہر طرح کا جو کرائسس انسیڈنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک چیک لسٹ بنانی چاہیے. ایک تو اوور آل چیک لسٹ جو آپ یہ تمام باتیں اس کورس میں سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ان کی بھی ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے. پھر ہر جس طرح کڈنیپنگ فار رینسم ہے اس کی ایک الگ سے چیک لسٹ ہونی چاہیے, ان میں کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور اسی طرح سوئسائڈ انٹرونشن کی ایک خاص چیک لسٹ ہونی چاہیے, سٹ ان انٹرونشن کی ایک ڈفرینٹ چیک لسٹ ہونی چاہیے, بیریکیڈ کرمنلز جو ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک الگ چیک لسٹ ہونی چاہیے. تو یہ بہت ساری طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں
مختلف طرح کی جو ہے وہ چیک لسٹ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو اگر وہ چیک لسٹ آپ نے بنائی ہوگی, اور کیا آپ یہ بتائیں آپ میں سے کس کس نے بنائی ہے جی کل چیک لسٹ؟ ہینڈ ریز کریں. مجھے لگتا ہے کسی نے بھی نہیں بنائی. تو آج آپ ضرور جو ہے سر میرا خیال ہے یہ, محمد جنید صاحب نے ہاتھ اٹھایا تھا اپنا. ہاں جی جنید صاحب بات کریں جی. جی سر میں نے چیک لسٹ بنائی ہے اینڈ ایکچولی آئی نوٹ ڈاؤن آل دا کروشل پوائنٹس اور ان کو اچھا ویری سمرائز گڈ, کرتا ہوں. ویری نائس. ہاں بتائیے, سر شیئر کریں ہمارے ساتھ. سر should I share the word file? Why not? جی If you want to ورڈ share a فائل بھی, word file, if you want to آپ share a ورڈ word فائل بھی file, شیئر you کر can. سکتے ہیں, ورڈ فائل بھی شیئر کر سکتے ہیں, اور ویسے ہمیں آپ زبانی بھی بتا دیں ذرا, چیزیں ریوائز ہو جائیں گی, سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. Sir, for example, if I talk about the simulation, the exercise which we conducted yesterday, so the inputs I took from that simulation exercise was that, like besides negotiation, there were some practical steps which you need to take, uh, like informing the sister law enforcement agencies, and as well as we need to take the victims' near relations on board. اور اس کے علاوہ ایز وی ور کنڈکٹنگ این ایکسرسائز آن کڈنیپنگ, تو اس میں صرف نیگوسیشن ہی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, بلکہ ہمیں جو ہے وہ ڈفرینٹ ادر اسٹیپس لینے ہوتے ہیں. اینڈ دا کڈنیپنگ از آلسو اے ٹائم سینسٹیو ایکسرسائز, تو اس میں لائک وی نیڈ ٹو ٹیک ارجنٹ اسٹیپس اینڈ اپروول از ناٹ مچ امپورٹنٹ, یور ٹائملی ایکشن از مچ امپورٹنٹ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے کچھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے تھے, اینڈ مس ماریہ نے کچھ اس میں انسائٹس دی تھی کہ جو ہماری جو ناکے ہیں وہ اپنی افادیت کھوتے جا رہے ہیں, اینڈ لائک شی سیڈ دیٹ وی نیڈ ٹو امپروو ان دیٹ ایسپیکٹ. اور جو ہماری چیکنگ میکینزم ہے تو اس بارے میں انہوں نے کچھ انسائٹس دی تھیں. آئی ایکچولی جاٹ اٹ ڈاؤن, سو آئی ول شیئر دا ورڈ فائل, تو اس میں ساری ایلیبریٹ چیزیں ہیں سر. جی تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف, ماڈیول کی طرف. دا پرپز آف کرائسس انٹرونشن. کرائسس انٹرونشن کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ کرائسس کیا ہوتا ہے, کرائسس انٹرونشن کیا ہوتی ہے. عام طور پہ جو کرائسس یا بحران ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, ان سب چیزوں کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہے, ڈسکس بھی کیا ہے, اور I'm sure آپ لوگوں کو کافی اچھی طرح آئیڈیا ہو گیا ہوگا ان چیزوں کی ڈیفینیشنز کا. تو مقصد کیا ہوتا ہے کرائسس انٹرونشن کا؟ سب سے پہلا پرپز تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیفیوز کرنا ہوتا ہے انٹینس ایموشنز کو, یعنی جو شدید جذباتی کیفیت ہے اس کو جو ہے کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور اس کو نارمل حالات میں, نارمل کنڈیشن میں بندے کو لے کر آنا ہوتا ہے جس نے یہ کرائسس کریٹ کیا ہوا ہے. وہ ایک بندہ ہے یا وہ کوئی گروپ ہے, دونوں کو. اسٹیبلش کمیونیکیشن, یعنی تاکہ آپ ان سے کمیونیکیٹ کر سکیں, تاکہ آپ ان سے رابطہ قائم کر سکیں اور گفت و شنید ہو سکیں. کرائسس انٹرونشن کا بنیادی مقصد یہ ہے. ایمپتھی اینڈ ریپو ود ڈیولپمنٹ, یعنی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ ریپو بلڈ کرنا, اس حد تک تعلق بنانا کہ وہ آپ سے اپنے دل کی بات کر سکے, یا جو بھی وہ چاہتا ہے وہ کھل کے بات کر سکے. اور پھر اس کے ساتھ ایمپتھی بھی فیل کرنا, یعنی ایمپتھی پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا, ہم گزاری ہے جب آپ کسی شخص کی کیفیت, احساسات کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو اس کو ایمپتھی کہا جاتا ہے. اور تبھی آپ کسی شخص کی شخصیت کے بارے میں یا اس کے جذبات اور احساسات کے بارے میں اور ان کے نتیجے میں ممکنہ اس کے ایکشن کے بارے میں تبھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صحیح طرح سے, اگر آپ نے اس کے ساتھ ہمگزاری کی ہے یا آپ اس کے ساتھ ایمپتھی جو ڈیولپ کرتے ہیں کہ اس کی اگر آپ احساسات کو, فیلنگز کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ اہم سکل ہے. آئیڈینٹیفائی دا پریسپیٹیٹنگ ایونٹ اینڈ میجر ایونٹس. اور کرائسس انٹرونشن کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے
کہ آپ جن حالات کی وجہ سے یہ کرائسس کریٹ ہوا ہے ان کو سمجھ سکیں، اور جو بھی کوئی میجر واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ کرائسس جو ہے وہ ہوا ہے ان کو اچھی طرح سمجھ پائیں. ریٹرن سبجیکٹ ٹو اے نارمل فنکشننگ لیول، یعنی ہمارا سبجیکٹ جو ہے پہلے وہ نارمل فنکشننگ لیول پر نہیں ہے تو پھر اس کو ایک شعوری اور عقلی لیول پر لے کر آنا تاکہ اس سے بات چیت ممکن ہو سکے. اور بائی ٹائم سٹالنگ کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ میکسیمم ٹائم بائی کرنے کے لیے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کڈنیپنگ فار رینسم کا. کل آپ نے کڈنیپنگ فار رینسم کی موک ایکسرسائز بھی کی ہے. ایک واقعہ ہوا ادھر اسلام آباد میں، آئی واز پوسٹڈ ایز ایس پی. تو ہمارے ایریا سے ایک بزرگ آدمی جو ہے 70-75 سال عمر تھی اس کی، وہ کڈنیپ ہو گیا. وہ انگلینڈ میں رہتا تھا، پاکستان آیا چھٹیاں گزارنے کے لیے. اس کا یہاں سملی ڈیم روڈ پہ ایک فارم ہاؤس تھا، وہاں سے وہ اغوا ہو گیا. اور اسی طرح وہ بزرگ اغوا ہوئے، رینسم کی کال آ گئی. ان کی فیملی سے جو ہے وہ ایک فیملی فرینڈ تھے، وہ ہمارے ساتھ پولیس کے ساتھ جو ہے مسلسل اس کاروائی میں شامل تھے. ظاہر ہے فیملی سے کوئی نہ کوئی اسسٹ کرنے کے لیے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم نے تقریباً 4-5 دن ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی. یعنی وہ تو چاہتے تھے کہ فوری طور پہ بس ان کو رینسم پے کریں اور ہم اپنے بزرگ کی جان بچائیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے بزرگ آدمی تھے، وہ گھر والے بڑے پریشان تھے اور امیر لوگ تھے، ان کو پیسوں کی بھی کمی نہیں تھی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بس جی فٹافٹ پیسے دیں اور بس بندہ ہمارا لے کر آئے. لیکن ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا پولیس نے، اور ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں بے شک اور دیکھیں ہم کیسے کام کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں ہمارے طریقے سے ہمارا کام کرنے دیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بندے بھی پکڑے جائیں اور آپ کے جو بزرگ ہیں وہ بھی خیریت سے جو ہے وہ ہم ان کو ریکور کر لیں. تو خیر ہم نے ان سے اس بات پہ اگری کرایا اور تقریباً 4-5 دن تک ہماری نیگوسیشن، 4-5 دن تک ہم ان سے ٹائم گین کرتے رہے. یعنی وہی جو طریقے ٹپیکل ہوتے ہیں کہ جی ابھی پیسوں کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں، کچھ بات نہیں بن رہی ہے. اتنا ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ چونکہ یہ کڈنیپنگ فار رینسم ہے، ان کا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، تو یہ اس بندے کو ماریں گے نہیں. یہ ہمیں اندازہ تھا کیونکہ ان کو یہ کوئی پروفیشنل گینگ تھا جو رینسم کے لیے کام کر رہا تھا اور اس کا مقصد جو ہے وہ پیسے حاصل کرنا تھا. اس بندے کی جان لینے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو اتنا ہمیں اندازہ تھا. اس بیچارے کو اس میں تکلیف بھی بڑی ہوئی کیونکہ وہ 5 دن تک ان کو کسی ایک جگہ پر وہ نہیں رکھا انہوں نے، بلکہ سارا دن وہ جنگل میں ان کو گھماتے پھراتے تھے. اسلام آباد کے مضافاتی علاقوں میں کافی جنگل تھا ان دنوں میں، اب تو کافی جنگل بھی کٹ گئے، لیکن وہ اسی وجہ سے ان کی لوکیشن بھی کوئی کلیئر نہیں آتی تھی. ایک گھنٹے پہلے جو لوکیشن آتی تھی تو 1 گھنٹے بعد لوکیشن بدل چکی ہوتی تھی. تو جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کانسٹنٹ موومنٹ میں ہے، یہ کسی ایک جگہ زیادہ دیر رکتے نہیں ہیں. یعنی دے ور ویری کیئرفل. تو لیکن بہرحال فون پہ نیگوسیشنز چل رہی تھی اور ہم ٹائم سٹالنگ کر رہے تھے. ان کو ہم پوری توجہ، ہم نے اپنے نیگوشیٹرز کو ان کے ساتھ مسلسل انگیج کیا ہوا تھا. تو اس دوران یہ جو ٹائم ہم نے گین کیا 4-5 دن کا، اس دوران ہم نے وہ گینگ ٹریس کر لیا ٹیکنیکل ذرائع سے. یہ گینگ کون سا ہے، بندے کون سے ہیں، ان کے آگے پیچھے کون ہے، اور اس گینگ کے جو بندے اس وقت اس انسیڈنٹ سے باہر تھے، اصل جو اس کے کرنے والے تھے وہ اس انسیڈنٹ سے باہر تھے. یعنی وہ اس موقع پر نہیں تھے، یعنی وہ اس مغوی کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ وہ باہر شہر میں موجود تھے. اندر ان کے 3-4 اہلکارے تھے جو کہ جنگل میں لے کے اس بندے کو، بزرگ کو پھر رہے تھے. ہم نے جب یہ ٹریس کر لیے تو ہم نے جو گینگ کے بڑے تھے جو کہ باہر موجود تھے ان کو ہم نے چکوال سے اور اسلام آباد سے ہم نے بندے اٹھا لیے، بندے اریسٹ کر لیے. اور ہمیں پتہ چلا کہ جو ان کا فیملی فرینڈ ہمارے ساتھ پولیس کے ساتھ ڈے 1 سے کام کر رہا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. ہم نے اس کو بھی اریسٹ کر لیا. حالانکہ اس کی فیملی نے اس کو بڑا ریزسٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہو ہی نہیں سکتا، ہم اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ اس شخص پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور آپ پلیز یہ زیادتی نہ کریں. لیکن ہم نے نہیں سنی کسی کی. ہم نے
اس بندے کو بھی اندر کر دیا اور جو باقی بندے ہمیں پکڑے تھے ان کو بھی. تو اب نیگوسیشن جو ہے وہ ایک اور لیول پہ شروع ہو گئی, اور کیونکہ اب ہمارا ان کے پاس تو ہمارا ایک بندہ تھا, ہمارے پاس ان کے 5 بندے تھے. سو یہ ٹائم سٹالنگ سے ہمیں فائدہ ہوا, اور جیسے ہی یہ کاروائی مکمل ہوئی انہوں نے فوراً سے پہلے اس بندے کو چھوڑ دیا. ہم سے پوچھا بھی نہیں کہ ہم چھوڑنے لگے ہیں یا نہیں چھوڑنے لگے, کیونکہ ان کا اندازہ ہو گیا کہ اب تو جو ہے ہمارے بڑے بھی پکڑے گئے ہیں, تو یہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے کہ یہ ہم تک پہنچ جائیں گے. حالانکہ وہ اس بات پہ تھوڑی سی ہمارے ساتھ وہ کر سکتے تھے ہیگلنگ کہ بھئی ہمارے بندے چھوڑو تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں, لیکن وہ چونکہ ان کا سرغنہ بھی پکڑا گیا اور جو فیسیلیٹیٹر تھا جو پولیس کے ساتھ اٹیچ تھا وہ بھی پکڑا گیا, تو آئی تھنک ان کو بڑا کلیئر, لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج مل گیا کہ اگر اب ہم اس کو ریلیز نہیں کرتے تو پولیس لازماً ہمیں پکڑ لے گی اور ہم زیادہ دیر تک بچ نہیں سکیں گے. دیر فور انہوں نے فوری اس بندے کو چھوڑ دیا اور وہ گھر آ گیا, بعد میں وہ بندے بھی پکڑے گئے. تو یہ ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس تھا آپ لوگوں کے لیے کہ ٹائم سٹالنگ, یہ جو آخری پوائنٹ ہے بائنگ ٹائم, ٹائم سٹالنگ بڑی اہم ٹیکنیک ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن ہو, اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ معاملے کو لمبا کریں تاکہ اس دوران آپ کا کنٹرول بڑھ جائے, اس دوران آپ کی انفارمیشن زیادہ اکٹھی ہو جائے, اس دوران آپ کے آپریشنل آپشنز بھی جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے, آپ کے پاس چوائسز زیادہ آ جائیں گی, اور ان کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. بینیفٹ آف ٹائم, وہی جو بات میں نے آپ سے پہلے کی کہ جو میں نے قصہ آپ کو سنایا اس میں تو ہمیں ٹائم کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس جو ہے وہ آ گئی ان کے بارے میں, اور ہم نے آپریشن کے لیے ہمیں ٹائم مل گیا کاروائی کرنے کے لیے. اس سلائیڈ میں یہ شو کیا جا رہا ہے کہ ٹائم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایموشنالٹی ہے اور نیچے ریشنالٹی ہے. یعنی اگر اس ڈاٹڈ لائن سے, یہ ڈاٹڈ لائن جو ہے نارمل فنکشننگ لیول ہے, کسی بھی انسان کا نارمل لائف میں جو فنکشننگ لیول ہوتا ہے اس کی ذہنی سطح یا ذہنی کیفیت ہے وہ یہ ڈاٹڈ لائن ہے یلو میں. اگر وہ اس سے اوپر چلا جائے گا تو ایموشنالٹی کی طرف چلا جائے گا, اور اگر اس سے نیچے آ جائے گا تھوڑا سا تو وہ کمپلیٹ ریشنالٹی یا عقلی اور شعوری گفتگو کی طرف آ جائے گا. اور اس کے لیے جو اہم فیکٹر ہے, نیچے آپ کو تیر کا نشان بنا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ایموشنالٹی جو ہے وہ ریشنالٹی میں بدلنی شروع ہو گئی ہے, اور آہستہ آہستہ اس کا لیول اس جو باٹم لائن ہے باٹم لائن سے نیچے آ جائے گا. سو جتنا زیادہ ٹائم آپ گین کریں گے اتنا ہی ہمارے سبجیکٹ کی ریشنل ہونے کا, اس کے شعور اور عقل کی بات کرنے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. نیکسٹ سلائیڈ. کرائسس انٹرونشن پروسیس کیا ہے کرائسس انٹرونشن کا, یعنی بحران میں مداخلت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. نمبر 1, اسٹیبلشنگ اے ریلیشن شپ, یعنی ایک تعلق قائم کرنا. ڈیلنگ ود ایموشنز اینڈ پرووائڈنگ ری ایشورنس, یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ نے بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اگلے شخص کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور جذبات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرنی ہے, خاص طور پہ ایکسپریسو انسیڈنٹس میں. ایکسپریسو انسیڈنٹس جو کسی جذبات یا غصے کے تحت جو ہے وہ بحران جس میں کریٹ ہوتا ہے. تو ڈیلنگ ود ایموشنز اینڈ پرووائڈنگ ری ایشورنس کے جی ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اور ہم یہاں آپ کو صرف گرفتار کرنے یا مارنے نہیں آئے ہیں بلکہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں. فیسیلیٹیٹ وینٹنگ ورسز ناٹ ایکٹنگ آؤٹ. آپ نے وینٹنگ کہتے ہیں کہ کوئی اپنے دل کی بڑاس نکالنا, کہ بھئی کہ ایک شخص ہے وہ بھرا ہوا ہے, اس کا دل بھی جو ہے وہ بھرا ہوا ہے شدید, اس کو شکایات ہیں, غصہ ہے, جذبات ہیں, وہ اپنی بات کسی سے کرنا چاہتا ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے, تو وہ اپنی بڑاس نکالنا چاہتا ہے, تو وہ اس کو آپ نکالنے دیں. جتنی زیادہ وہ بات کرے گا, جتنی زیادہ آپ اس کی بات سنیں گے, اتنا ہی آہستہ آہستہ اس کے جذبات میں کمی واقع ہوگی, کیونکہ جیسے جیسے وہ اپنے جو ایموشنز کو وینٹ آؤٹ کرے گا ویسے ویسے ہی وہ نارمل ہوتا چلا جائے گا. ڈیمانسٹریٹ ایمپتھی اینڈ ویلیڈیٹ سبجیکٹس فیلنگس, اور اسی طرح آپ نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو یہ شو کرنا ہے, اس کو یہ احساس دلانا ہے سبجیکٹ کو کہ آپ اس کے جذبات اور احساسات کو نہ صرف سمجھ رہے ہیں بلکہ محسوس بھی کر رہے ہیں.
کسی کے جذبات کو سمجھنا ایک چیز ہے، محسوس کرنا ایک دوسری چیز ہے. آپ نے اس کو یہی احساس دلانا کہ آپ محسوس کر رہے ہیں اس کے درد کو یا اس کی غصے کو، اس کے غم و غصے کو، جو بھی مسائل ہیں اس کے. اور ویلیڈیٹ سبجیکٹس فیلنگ، اور آپ اس کو ویلیڈیٹ بھی کریں کہ ہاں آپ کی یہ جو بھی غصہ ہے یا جذبات ہیں یہ اپنی جگہ پر آپ جائز ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے اس کام کو کرنے کے کا یہ درست نہیں ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے دوسرے بھی طریقے ہیں اور بھی ہمارے پاس سولوشنز ہیں جن کے ذریعے آپ کے یہ مقاصد حل ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کرائسس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. نیکسٹ سلائیڈ. ٹو وے کمیونیکیشن، یعنی کمیونیکیشن ٹو وے ہونی چاہیے دونوں طرف سے. کلیریفائنگ دا پرابلم اور سبسٹینٹیو ڈائلاگ. سب سے پہلے آپ ایشو کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا. ایک تو ظاہر ہے آپ اس کو پوچھتے ہیں اور اس کی زبانی سننا چاہتے ہیں، سنتے ہیں کہ بھئی وہ کیا فیل کر رہا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، مسئلہ ہے کیا اصل میں. اور دوسرا آپ پوری سچویشن کی اسیسمنٹ کر کے، جو آپ کا کمانڈر ہے وہ اوور آل پچھلی پاس ہسٹری کو بھی دیکھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی اپنے طور پہ بھی کرتا ہے. ایک پرابلم وہ ہے جو سبجیکٹ کی پرسیپشن ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، رادر وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت سبجیکٹ کے ہاتھ میں جو ہے بندوق ہے اور وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس کی پرسیپشن کو ضرور سمجھنا ہے، اور لیکن پھر اپنی پرسیپشن بھی ایک ڈیولپ کرنی ہے اس کے اوپر کہ ایکچولی اس کے نزدیک مسئلہ یہ ہے، لیکن حقیقت میں دراصل مسئلہ کچھ اور ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو، اور وہ غلط فہمی اگر اس کی دور کر دی جائے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے. تو اس لیے پہلے اس کی پرسیپشن کو سمجھنے کی کوشش کرے. ہو سکتا ہے اس کی پرسیپشن غلط ہو، اور اگر غلط نہیں بھی ہے تو آپ لیٹر آن ڈائلاگ کے دوران اس پہ ثابت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جو اس کی پرسیپشن ہے شاید وہ غلط ہے، اور چیزیں اور حالات ایسے نہیں ہیں جیسے وہ سمجھ رہا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، اس کے ساتھ تھوڑی ریپو چاہیے، ایمپتھی چاہیے، تاکہ آپ کی بات اس کی سمجھ میں آنے لگ پڑے. Number 3 is problem solving. Explore other alternatives and solutions to the crisis. جیسے میں نے کہا کہ پہلی بات آپ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں، رابطہ قائم کر لیتے ہیں، ریپو بن جاتی ہے، پھر ٹو وے کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے، تو لاسٹ تیسرے سٹیپ پہ آپ نے اس کو الٹرنیٹیو سولوشنز بتانے ہیں. اگر ایک شخص جو ہے اس نے کسی اپنے فرض کریں کہ وہ خودکشی کرنا چاہ رہا ہے، اور جیسے ابھی ہمارے ایک دوست نے شیئر بھی کیا کہ وہ ایک دوست ان کا خودکشی کرنا چاہ رہا تھا، اس کی فیملی نے انکار کر دیا تھا اس کی ڈیمانڈ ماننے سے، سننے سے. تو انہوں نے الٹرنیٹیو پیش کیے کہ یار اچھا اس کا دوسرا بھی ایک رستہ ہے، اپنی زندگی ختم نہ کرو اور ہم اس مسئلے کا ایک دوسرے طریقے سے حل نکالتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی تنظیم ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کسی دوسرے کو ہاسٹیج بنا لیتا ہے، تو ایک حل وہ ہے جو وہ شخص پیش کر رہا ہے، یعنی سبجیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. وہ حل ہو سکتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، یا اتنے بندے چھوڑ دو، یا یہ فلاں کام کر دو. لیکن آپ کے ذہن میں ایسی آپشنز ہونی چاہیے، الٹرنیٹیوز ہونے چاہیے کہ جب وہ آپ کی بات سننے سمجھنے لگ جائے تو اس وقت آپ اس کو ایک سلوشن پیش کریں کہ جی آپ یہ نہ کریں، اس کی جگہ جو ہے آپ یہ فلاں کام کر لیں، یا ہاں آپ کا یہ مطالبہ جو ہے یہ تو شاید حکومت نہیں مان سکتی، لیکن آپ کا کوئی اور مطالبہ، لیٹ سے آپ خود بھی اس کو کچھ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ ایسا آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ شاید وہ آپ کے لیے آسان ہو لیکن اس شخص کے لیے بڑا اہم ہو وہ چیز. تو مختلف الٹرنیٹیوز آپ اس کو دیں، ہو سکتا ہے ان مختلف الٹرنیٹیوز میں کسی ایک بات پہ وہ راضی ہو جائے. نیکسٹ سلائیڈ. Commonality of emotions. Emotions are universal, experiences are not. یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی کہ جذبات جو ہیں وہ یونیورسل ہیں. غصہ سب کو آتا ہے، ہنسی سب کو آتی ہے، رونا سب کو آتا ہے، مایوسی سب کو ہوتی ہے، امید سب کو ہوتی ہے. جذبات ہم سب سمجھتے ہیں کہ جذبات کیا ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کے تجربات ایک سے نہیں ہوتے. ہر ایک کا تجربہ ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس بات کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے چاہے اپنے الگ الگ تجربات ہوں زندگی میں، ایکسپیرینسز،
لیکن ان تجربات میں جو ایموشنز انوالوڈ ہوتے ہیں, جو جذبات انوالوڈ ہوتے ہیں, وہ سیم ہے. تو اس لیے اٹ از پاسبل ٹو انڈرسٹینڈ ایموشنز وداؤٹ ہیونگ دا سیم ایکسپیرینس. اگر ایون آپ نے وہ ایکسپیرینس نہیں بھی کیا, مثلا ایک سبجیکٹ ہے, اس کو ڈبل جاپٹی فیس کرنی پڑی ہے, یعنی اس کی نوکری بھی چلی گئی اور ساتھ میں اس کے کسی قریبی رشتہ دار کی یا اس کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ دو چیزیں جب ایک ساتھ ہو گئی تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا مینٹل بیلنس کھو بیٹھا اور اس نے کوئی ایسا بحران کریٹ کر دیا. اب ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ یہ تجربہ کبھی نہ زندگی میں ہوا ہو جو اس کے ساتھ ہوا, لیکن آپ اس کے جذبات کو پھر بھی سمجھ تو سکتے ہیں. آپ اس کے جذبات کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس شخص پہ کیا گزر رہی ہوگی, اور وہ اس کا سمجھنا اور احساس کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. ڈو ناٹ میک assumptions about a person's emotions based upon circumstances. تو یہ بھی آپ کو ایزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ یہ ایک خاص قسم کے حالات میں ایک شخص کے ہمیشہ یہی جذبات ہوں گے. ہو سکتا ہے ایک خاص قسم کے حالات میں ایک شخص کے ایک جذبات ہوں اور دوسرے شخص کے ڈفرینٹ جذبات ہوں, کیونکہ وہ دو مختلف شخصیات ہیں. تو اس شخصیت کو بھی سامنے رکھنا ہے, اس کے جذبات کو, ایموشنز کو بھی سامنے رکھنا ہے, سرکمسٹانسز کو بھی سامنے رکھنا ہے, اور اس کی بیک گراؤنڈ اور ایکسپیرینسز کو بھی سامنے رکھنا ہے. رکھتے ہوئے اگر آپ چیزوں کی اسیسمنٹ کریں گے اور مذاکرات کے عمل میں داخل ہوں گے تو ہمارے کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے. نیکسٹ سلائیڈ. Assessment is continuous, the process fluctuates. تو یہ assessment کرنے کا جو process ہے یہ fluctuate کرتا رہتا ہے, جیسے بجلی کی fluctuation ہوتی ہے, لیکن وہ ہوتا continuous ہے. آپ throughout the crisis آپ assessment چیزوں کی بار بار کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آپ نے assessment کر لی وہ فائنل ہے. ہو سکتا ہے دوران مذاکرات کرائسس کے دوران آپ کے سامنے کوئی اور ایسی چیز آ جائے, کوئی ایسا حقائق آ جائیں, کوئی فیکٹس ایسے آ جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی اسیسمنٹ میں چینجز آ جائیں. تو وہ اسیسمنٹ از اے کنٹینیوس پروسیس, یعنی اینڈ تک وہ اسیسمنٹ آپ نے کرتے رہنا ہے کہ بھئی اس میں کس حد تک لائف رسک ہے, اس میں کس حد تک جو ہے وہ ہماری آپریشنل سکسیس کے چانسز زیادہ ہیں, اس میں کس حد تک ہمیں مذاکرات میں ہمیں جانا چاہیے, اور کیا کون سے مطالبات ہمیں ماننے چاہیے, کون سے نہیں ماننے چاہیے. سامنے آنے پہ اس اسیسمنٹ میں تبدیلی آ سکتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ. یہ دوبارہ وہی سلائیڈ آ گئی. نیکسٹ سلائیڈ. Listening for emotions. People communicate on 2 levels. دیکھیں کمیونیکیشن جو ہے اس کے 2 لیولز ہوتے ہیں. جب بھی کوئی شخص بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں اس بات کے. ایک حصہ ہوتا ہے کانٹینٹ, کہ بات کیا کی جا رہی ہے, اور دوسرا حصہ ہوتا ہے ایموشنز, کہ وہ بات کیسے کی جا رہی ہے. The emotional reaction to the facts, feeling about circumstances. کہ یعنی بات کا کانٹینٹ, مثلا کانٹینٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جی اگر آپ نے 4 بجے تک جو ہے میری فلاں ڈیمانڈ نہ مانی تو میں اس شخص کو جو ہے وہ مار دوں گا. یہ اس کا کانٹینٹ ہے. لیکن اب اس کی ٹون دیکھنے والی ہے کہ وہ کس ٹون میں اس نے غصے میں بات کر رہا ہے یا دھیمے مزاج میں بات کر رہا ہے, یا کس طرح یا اس کی کانفیڈنس نہیں ہے, آواز اس کی کانپ رہی ہے. ایک بات تو وہ کر رہا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اور یہ کسی دماغی خلل کا بھی شاید شکار ہے. تو اس کو بھی سننا ہے, ایموشنز کو سننے کی کوشش کریں. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ایک بات کا کانٹینٹ جو ہے وہ تو اندر کا کرکس ہے, اس کے باہر جو کوٹنگ ہے وہ ساری ایموشنز کی ہے, اور آپ نے ایموشنز کو سننے کی کوشش کرنی ہے. یہ کانٹینٹ کو تو سننا ہی ہے. اس انداز میں یہ بات کہی ہے اس کو سننا زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکیں. نیکسٹ سلائیڈ. یہ آ گیا جی وہ ڈائیگرام جس میں یہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ جو اس شخص کی کہانی ہے یا سٹوری ہے ہمارے سبجیکٹ کی, وہ درمیان میں ہے اور فیلنگز اس کے ارد گرد ہے. تو آپ نے ان فیلنگز کو بھی
سننا ہے اور اس کی سٹوری کو بھی سننا ہے, صرف سٹوری کو نہیں سننا. اس کے بات کرنے کے انداز, اس کی آواز کی ٹون, اس کی باڈی لینگویج, اس کے الفاظ کا چناؤ, یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اس کے ایموشنز کو سن سکتے ہیں اور فیلنگز کو سن سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. لسن فار دا ایموشنز سراؤنڈنگ دا کانٹینٹ. پہلے ہم نے بات کی ایموشنل ریئیکشن اینڈ سبسیکوینٹ بیہیویئر میک دا سچویشن a crisis, not the facts of the situation. Crisis پہلے بھی جیسے بحران اس وقت کریٹ ہوتا ہے ریئیکشن کسی سچویشن پہ آتا ہے, جذباتی ریئیکشن, اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو سچویشن ہوتی ہے, سبسیکوینٹ بیہیویئر ہوتا ہے اس کا, اس سے کرائسس بحران پیدا ہوتا ہے جو کہ غیر شعوری اور غیر عقلی ہوتا ہے. جب وہ اگر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کوئی کام کیا جاتا ہے اور اس کا رسپانس یا بیہیویئر ایموشنل نہیں ہوتا, تو اس کو ہم ٹیکنیکلی جو ہے وہ کرائسس سچویشن نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس میں بڑی کیلکولیٹڈ مووز ہوتی ہیں. کرائسس بحران اسی وقت ہوتا ہے جب کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے, جب اس چیز کا خدشہ بڑھ جاتا ہے کہ اس میں لائف رسک بڑھ جاتا ہے, اس میں ایسے نتائج جن کے بارے میں ہم کیلکولیٹ نہیں یا پریڈکٹ نہیں کر سکتے, ان نتائج کا خدشہ بڑھ جاتا ہے, تو پھر کرائسس کریٹ ہوتا ہے. پرسنز ایموشنز ول اسٹرانگلی انفلوئنس دیئر بیہیویئر. ہینڈلنگ دا سبجیکٹس ایموشنز ول ہیلپ کنٹرول دا سبجیکٹس بیہیویئر. تو جذبات کا سب سے بڑا جو اثر ہوتا ہے وہ رویے پر یا بیہیویئر پر ہوتا ہے. غصے, غم و غصے کی حالت میں ہے تو اس کے ایکشنز بھی جو ہیں وہ اس کے جذبات کے تابع ہوں گے. اگر آپ اس کے جذبات کو ہینڈل کر لیتے ہیں پھر اس کے بیہیویئر کو بھی ہینڈل. اگر آپ اس کے جذبات سمجھ جاتے ہیں اور اس کو سمجھا دیتے ہیں لیکن آپ نے اس کے جذبات کو سمجھ لیا, اس کے جذبات کو کنٹرول کر لیا, تو پھر آپ نے اس کے وائلنٹ بیہیویئر کو بھی کنٹرول کر لیا. نیکسٹ سلائیڈ. ویلیوز, لسننگ فار ویلیوز. جب آپ سبجیکٹ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک اور خاص چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے, اس گفتگو کے دوران آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ اس شخص کی ویلیوز کیا ہیں. ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ اینی تھنگ دیٹ یو ویلیو. آپ کی اقدار, آپ کی ٹریڈیشنز, آپ کا سوشل سٹرکچر, آپ کی فیملی, اور کوئی آپ کی اقدار ہے, آپ کی ویلیوز ہیں. تو جب آپ بات کر رہے ہوں کسی شخص کے ساتھ, تو اس کی ویلیوز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ کن چیزوں کو وہ لائف میں اہمیت دیتا ہے. وہ شخص کن چیزوں کو لائف میں, ہو سکتا ہے وہ مذہبی آدمی ہو, اس کو مذہب اس کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہو سکتا ہے کہ وہ ایک فیملی مین ہو اور اپنے بچوں سے اور بیوی سے اس کو بہت لگاؤ ہو, یا اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہو, یا اپنے دوستوں میں اس کو عزت بنانے کا جو ہے وہ بڑا شوق ہو کہ میرے دوست جو ہیں میری عزت کریں, معاشرے میں اس کو اپنی کوالٹیز جو ہے وہ اچھی بنانے کا شوق ہو. اینی تھنگ جو کہ اس کی اخلاقی قدروں کا حصہ ہے, اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ویلیوز انفلوئنس بیہیویئر. کسی بھی شخص کی جو ویلیوز ہوتی ہیں, جو اقدار ہوتی ہیں, وہ اس کے طرز عمل یا بیہیویئر پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اٹ مے بی نیسیسری ٹو ہیلپ دا سبجیکٹ کلیریفائی ویلیوز. تو اگر آپ اس کی ویلیوز کو سمجھ جائیں گے, جیسے ہمارے علاقے میں جو قبائلی نظام ہے یا سندھ کے اندر جو ہمارا نظام ہے سوشل سٹرکچر, اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے خاندان میں جو بڑا ہوتا ہے سندھ کے اندر, عموماً جو ٹرائبس کے ہیڈز ہوتے ہیں یا برادری کا جو بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, فیصلے کرائے جاتے ہیں اس سے. یہ ہماری ویلیوز ہیں.
کہ اسی طرح ٹرائبل اگر پٹھان کلچر میں چلا جائے وہاں پر بھی وہاں ان کا ایک جرگے کا کانسیپٹ ہے اور وہاں بھی برادری جو ہے وہ ان کے کچھ طے شدہ اصول ہیں ٹرائبل سوسائٹی کے کہ انہوں نے بدلہ ہر صورت لینا ہے, کچھ مہمان نوازی ہر صورت کرنی ہے, چاہے ان کے گھر کچھ بھی کھانے کو نہ ہو لیکن مہمان کو وہ خالی پیٹ نہیں سونے دیں گے. یہ سب وہ ویلیوز ہیں کہ جو ہمارے بچپن سے ہمارے اندر جو ہے انسٹل کی جاتی ہیں, سوسائٹی کرتی ہے, ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں, اور یہ مرنے تک ہمارے ذہن میں جو ہے ان کی اہمیت برقرار رہتی ہے. ان ویلیوز کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ شخص کن چیزوں کو جو ہے اہم سمجھتا ہے, امپورٹنٹ سمجھتا ہے اپنی زندگی میں. اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی تو آپ ان ویلیوز کو ریفرنس دے کے یا ان ویلیوز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کے بیہیویئر کو بھی کنٹرول کر لیں. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے وہ اپنے ماں باپ کا حکم نہیں کبھی اس نے ٹالا اور اس نے ایسی کوئی سچویشن کریٹ کر دی ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں یار یہ بندہ جو ہے یہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں کبھی ٹالتا, تو آپ اس سچویشن میں ان کے ماں باپ کا ذکر کر سکتے ہیں. یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ بھی میں آپ کے ماں باپ سے بات کراتا ہوں اور ان کے ذریعے کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کو سچویشن کو نارملائز کیا جائے. اگر فرض کریں وہ خود آپ کو اپنے ویلیو سسٹم کے بارے میں نہیں بتا رہا تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں سوالات طریقے سے ایسے کہ جس کے ذریعے آپ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن آپ کو حاصل ہو جائے, یا کلیئرلی بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یار آپ زندگی میں کوئی چیز ہے یا کوئی شخص ہے جس کی آپ کے سامنے کوئی اہمیت ہو, یا اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کہ وہ آپ کو اپنی ویلیوز اور اپنی اخلاقی اقدار کے بارے میں بتائے. عابد صاحب یہ سب کے آگے لیونگ لکھا ہوا آ رہا ہے, یہ پتہ نہیں میری بات تم تک پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں. تقریباً سارے پارٹیسپینٹس کے آگے No, sir. Everyone is online. Whoever is online. Maybe there is a glitch at your end, I guess. Maybe. Sometimes Microsoft Teams has some glitches, but I think they are listening. Okay. Next slide پہ چلیں. سر نیکسٹ سلائڈ کے بعد ایکچولی میرے پاس ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو ہم نے منی ہائسٹ سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیے فور دس پرٹیکولر کورس. ہاں جی, تو میں نیکسٹ سلائڈ کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ وہ چلاؤں گا. اردو میں ڈبنگ کے ساتھ ہے سو کہ ہم سب سمجھ سکیں آرام سے. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. نیکسٹ سلائڈ پہ چلیے. لسن فار ڈسٹارٹڈ پرسیپشنز. بعض اوقات اگلے شخص کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہوتی ہے. ڈسٹارٹڈ پرسیپشن, اس کی پرسیپشن ہی ٹھیک نہیں ہے, اس کو معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں جانتا ہوں ہر بات کو, لیکن ایسا ممکن ہے کہ اس کی پرسیپشن ہی ٹھیک نہ ہو. The subject self-perception influences his, her beliefs and actions. It may influence the subject's reaction to events and lead to emotional distress crisis. Self-perception. سیلف پرسیپشن کیا ہوتی ہے جی؟ کوئی آپ میں سے بتائے سیلف پرسیپشن کیا ہوتی ہے؟ سارے پڑھے لکھے لوگ. واٹ از سیلف پرسیپشن؟ سر اسٹیریوٹائپ تھنکنگ کو سیلف پرسیپشن کہہ سکتے ہیں میرے خیال سے. جی پوری آواز پوری طرح نہیں آئی, کوئی اور آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی 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 سر, سیلف پرسیپشن یہاں پہ میرے خیال سے یہ ہے کہ اسٹیریوٹائپ تھنکنگ کو ہم سیلف پرسیپشن بول سکتے ہیں. اوکے, اسٹیریوٹائپ جو اسٹیریوٹائپ کہہ رہے ہیں آپ, جو وہ ہو کیا نام ہے کسی بھی سبجیکٹ کے لیے کوئی چیز جو ہم لوگ ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ اگر اسٹیریوٹائپ ہے تو اٹس سیلف پرسیپشن, رائٹ؟ اچھا چلے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. سیلف پرسیپشن کا مراد سیلف پرسیپشن سے مراد یہ ہے. جی 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 سجاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیلف پرسیپشن ہے وہ عام طور پہ اسٹیریوٹائپ جو ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. نہیں, ناٹ ایگزیکٹلی. سیلف پرسیپشن کا مطلب میرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے, میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں, یہ میری سیلف پرسیپشن.
کہ عابد صاحب کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے. یہ اپنے آپ کو ہو سکتا ہے صدر پاکستان سمجھتے ہو, میں ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کلرک سمجھتا ہوں, لیکن یہ اپنی اپنی پرسیپشن ہے کہ میں اپنے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی شخص اپنے بارے میں کیا سمجھتا ہے. جس شخص کی اپنی نظروں میں عزت نہیں ہے اس کی کسی کی نظروں میں کیا عزت ہوگی. تو انسان نے اپنے بارے میں ایک پرسیپشن بنانا ہے, یہ ہوتی ہے ایک فلٹر سمجھ لیں, ایک لگایا ہوتا ہے اپنی آنکھوں کے آگے کہ میں یہ ہوں. ہر بندے کا اپنے بارے میں کچھ پرسیپشن ہوتی ہے, میں ایک اچھا انسان ہوں, یا میں ایک محنتی انسان ہوں, میں کامیاب ہوں, میں لوگوں کا خیال رکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ. میں عام طور پہ ہماری سیلف پرسیپشن اچھی ہوتی ہے اپنے بارے میں. یہ ایک الگ بات ہے کہ دوسروں کی پرسیپشن ہمارے بارے میں کیا ہے. ان دونوں فیکٹس کا پتہ ہونا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے ایک اچھے نیگوشیٹر کے لیے, کہ وہ یہ جاننے کی سب سے پہلے کوشش کرے کہ یہ شخص جو میرا سبجیکٹ ہے اس کی اپنے بارے میں کیا پرسیپشن ہے. یہ اپنے آپ, کچھ لوگ جو زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ جو زندگی سے مایوس ہو کے دو طرح کے کام کر سکتے ہیں, یا تو وہ کرائم کریں گے یا پھر وہ سوئسائڈ کریں گے. جن لوگوں کی سیلف پرسیپشن ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, جن کی اپنے بارے میں پرسیپشن, آج اگر مجھے یقین آ جائے کہ یار میں تو بہت ہی غلط میرے اندر کانفیڈنس بھی نہیں ہے اور میرے اندر کوئی اچھی کوالٹی نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اتنی مایوسی کا سامنا ہو کہ وہ اپنی, اس کی سیلف پرسیپشن ڈسٹارٹ ہو جائے, وہ ویلیو, وہ جو قدر اور ایک عزت جو آپ کی اپنی نگاہوں میں ہے وہ لوز کر دے. اب یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے, کیونکہ ایسا شخص یا تو خودکشی کی طرف جائے گا یا پھر وہ کسی کرائم کی طرف جائے گا, کیونکہ اس نے کہا کہ اچھا بھائی اب میں خراب تو ہو ہی گیا ہوں, گندا تو میں ہوں ہی, تو میں پھر کیوں نہ یہی کام کروں, یا اپنی جان دے دے گا وہ شخص. تو یہ عام طور پہ یہ دو آؤٹ کمز ہوتے ہیں. اگر آپ اس سے بات چیت کر رہے ہیں سبجیکٹ سے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے بارے میں اس کی رائے اچھی ہے, وہ ہو سکتا ہے ڈاکو ہو, اغوا کار ہو, لیکن ممکن ہے کہ وہ اس نے اپنے بارے میں سیلف پرسیپشن اس کی بہت زبردست ہو کہ میں تو بڑا کوئی اچھا اعلیٰ کام کر رہا ہوں, میں تو بڑی بہادری کا کام کر رہا ہوں, میں تو میرا بڑا نام ہے ڈاکوؤں کے اندر. یہ بھی تو ایک ہے نا جی, ہیروئزم کا بھی فیکٹر ہوتا ہے, وہ بھی ایک سیلف پرسیپشن ہے. یہ ساری ڈسٹارٹڈ سیلف پرسیپشن, تو اس میں سے کوئی بھی ریئل نہیں ہوتی. یہ وہ پرسیپشن ہے کہ جو میں اپنے بارے میں سمجھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے دنیا میرے بارے میں کچھ اور سمجھ رہی ہے, اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ یہ کوشش کر لیں جاننے کی کہ مذاکرات کے دوران نہ صرف یہ کہ آپ اس کی سیلف پرسیپشن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں, بلکہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ دنیا اس کے بارے میں کیا سمجھتی ہے یا اسے کیا سمجھتی ہے کیا, تو وہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گا ان مذاکرات کو کامیاب بنانے میں. اگر معاشرے میں ایک شخص کی ریپوٹیشن بہت خراب ہے لیکن اس کی سیلف پرسیپشن یہ ہے کہ نہیں یار میں تو بڑا شریف آدمی ہوں, سارا معاشرہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا گندا بدماش آدمی, تو دیکھیں دونوں میں سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی, کوئی خامی, ڈسٹارشن موجود ہے. تو اس کو آپ نے کیپٹلائز کرنا ہے, یوز کرنا ہے اس چیز کو. اس کی سیلف پرسیپشن جو ہے اس کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ شخص اپنے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے. اگر وہ اپنے بارے میں ایک اچھی اوپینین رکھتا ہے, ایک پازیٹیو اوپینین رکھتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس بندے کو ہینڈل کرنا زیادہ آسان ہے, کیونکہ آپ پھر اس کی سیلف پرسیپشن کو ہی مثال بناتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے سارے مذاکرات کریں گے, اور آپ اس کے اندر کی جو اچھائیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ اس کو خود کو بھی احساس ہو کہ ہاں یار میں جو اپنے بارے میں سمجھتا ہوں شاید وہ ٹھیک ہے, تو یہ بندہ بھی جو مذاکرات کر رہا ہے یہ میری بات کو سمجھ رہا ہے, مجھے سمجھ رہا ہے, تو مجھے اس سے تعاون کرنا چاہیے. لیکن وہ شخص زیادہ ڈینجرس ہے جس کی اپنی بارے میں سیلف پرسیپشن جس کی خراب ہو چکی ہے, جس کی اپنی نظر, جو اپنی نظروں میں گر چکا ہے, کہتے ہیں نا اپنی نظروں میں گر گیا, اس کو سوسائٹی نے ڈسکارڈ کر دیا ہے, اس نے اپنے آپ کو ڈسکارڈ کر دیا, تو اب وہ اس کے پاس دو ہی آپشن ہے کہ یا تو برائی کا اور جرم کا راستہ اختیار کر لے اور یا پھر اپنے آپ کو ختم کر لے. ان دونوں سچویشنز میں وہ بندہ کرائسس کریٹ کر سکتا ہے, اور ایسے بندے کو ڈیل کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اسے کسی نہ کسی ایسے ویلیو سسٹم میں, کسی ایسے پوائنٹ پہ لانا پڑے گا کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو کنونس کر سکیں
کہ وہ اپنی جان اور دوسروں کی جان کو نقصان پہنچائے بغیر اس بحران کا کوئی حل نکالے. ڈیولپمنٹ آف ڈفرنٹ اسٹائلز آف تھنکنگ بیسڈ آن دیئر لائف ایکسپیرینسز. اپنے اپنے ایکسپیرینسز جیسے سب کے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی تھنکنگ کا اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے اور انہی کی بیسس پہ جو سیلف پرسیپشنز ہیں جو ڈسٹارٹڈ پرسیپشنز ہیں انسان قائم کرتا ہے. انفلوئنسز ہاؤ دا سبجیکٹ پرسیوز ہمسیلف اینڈ ہاؤ دی ادرس پرسیو a filter through which the subject sees the world. کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ بندوق سے ہی مسائل کا حل نکالیں. اس ویڈیو میں جو کلیئرلی نظر آ رہی تھی چیز کہ جیسے ہی دیکھیں وہ جو ابھی ججز والا ایک انسیڈنٹ آپ نے ڈسکس کیا ہوگا سیالکوٹ جیل والا, اس میں بھی ایسے ہی ہوا کہ ججز اندر گئے, ان کو یرغمال بنا لیا گیا اور قیدیوں والے کپڑے بھی ان کو پہنا دیے گئے تاکہ پتہ نہ چل سکے. اس میں جو پولیس نے آپریشن کیا اس میں کیجولٹیز ہوئی, اس میں ججز کی بھی کیجولٹیز ہوئی, اس میں ملزمان کی بھی کیجولٹیز ہوئی. شاید اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا اگر اندر کی ان سائڈ انفارمیشن ان کے پاس موجود ہوتی. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا انہوں نے کیمرہ لگایا, کیمرہ ڈرل کر کے کیمرہ انٹر کیا, کیمرے سے انہیں پتہ چلا کہ اندر تو ان کے پاس دے آر ہیویلی ویپنائزڈ, ان کے پاس ہیوی اسلحہ ہے اور ہاسٹیجز بھی ہیں اور ایک ایمبیسڈر کی بیٹی بھی ہے. تو وہ جو آرڈر دے چکے تھے آلریڈی کہ ٹھیک ہے جی موو ان کریں, اس پہ حملہ کریں, وہ آرڈر واپس لے لیا. تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ آرڈر جو ہے دے کے بھی واپس لیا جا سکتا ہے کیونکہ سچویشن ان کو پہلے پوری طرح سے پتہ ہی نہیں تھی. اب جب یہ سچویشن سامنے آئی تو ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یہ جو ہے سچویشن اس کا حل آپریشن نہیں ہے, یا کم از کم اس سٹیج پہ آپریشن نہیں ہے. وہ آپریشن کیا جا سکتا ہے, وہ کسی لیٹر سٹیج پہ کیا جا سکتا ہے مزید ٹائم گین کرنے کی کوشش. تو چلیں اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں تھوڑی سی. آپ میں سے کوئی بھی ہینڈ ریز کرے اور اپنی رائے کا اظہار کرے کہ بھئی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سچویشن کا یہ ٹھیک انہوں نے حل نکالا ہے اور آگے اس کا کیا حل ہو سکتا ہے, پاسبل سولوشن کیا ہو سکتا ہے اس سچویشن کا جو آپ کے سامنے ابھی دیکھی. جی سجاد صاحب. شور سر. اچھا سر, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو اندر وکٹمز ہیں ان کی جان بچانی ہے, موسٹ امپورٹنٹ. تو اس وجہ سے آلسو ڈیسیژن. تو نیکسٹ آپشن جو ہمارے پاس بچتا ہے وہ اگین نیگوسیشن کا آپشن ہے. تو ہم ان سے نیگوسیشن کے لیے رابطہ کریں گے, ان کی ڈیمانڈس معلوم کرنا چاہیں گے وہ کیا چاہتے ہیں. تو اگین دوسرا میں بتایا کہ ڈیلنگ ٹیکنیکس بھی استعمال کریں گے تاکہ کچھ ہمیں ٹائم مل سکے کچھ اور آپشنس دیکھنے کا. with the help of delaying techniques to negotiation بھی ہو سکتی ہے. اوکے سو سجاد صاحب جہاں تک میں سمجھاؤں آپ نے یہ بول رہا ہے کہ ہمیں جو ہے جو بھی سچویشن ہو اس کے لحاظ سے دیکھ کر کے اور فیصلہ کرنا چاہیے, کسی چیز کے اوپر ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے کسی فیصلے, بھلے وہ نیگوسیشن کا فیصلہ ہو یا بھلے وہ فورس یوز کرنے کا فیصلہ ہو. ایسا ہی ہے؟ جی. اوکے, تھینک یو سو مچ سجاد صاحب. علی روشن صاحب آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ منی ہائسٹ تو تقریباً 2 سیزن تک دیکھی ہوئی ہے. تو اس ویڈیو میں تو یہ ہمیں جو سبق ملتا ہے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ دیکھیں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جانوں کا زیاں جو ہے وہ کم سے کم ہو اور نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو. اسی کے لیے اگر ہمیں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے. اور دیکھیں اگر 2-3-4 گھنٹے پیچھے چلے جاتے ہیں, اگر نکل جاتے ہیں اور کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں پہ ٹیکنیکل ٹیم ہے یا دوسری کوئی ٹیم ہے, اگر وہ پھر اس کو ہم آگے کرتے ہیں, مگر جب شور ہو کہ نقصان کم ہوگا تو اس وقت ہم اپنا قدم آگے بڑھا سکتے ہیں. ورنہ ہم اگر وہ پھر یہ تو وہی سچویشن ہو جاتی جس طرح سیالکوٹ میں ہوئی تھی. اگر اس میں مووی سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ٹیم آگے بڑھتی تو پھر زیادہ نقصان ہو جاتا, ٹیم کا زیادہ نقصان ہو جاتا. ہو سکتا تھا کہ جو گورنر کی بیٹی تھی اس کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچا دیتے. اسی لیے بات یہ ہے کہ مقصد یہ ہے ہمارا کہ کم سے کم نقصان ہو.
میں جو سمجھا ہوں. جی بالکل ٹھیک جی، بالکل ٹھیک. اور کوئی آپ میں سے کوئی کامنٹ کرنا چاہے گا جی اس پہ؟ سر السلام علیکم. سر میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ بھائی پہلے کیا نام ہے جب ان کو اغوا کر رکھا تھا اور کافی لوگ وہاں پہ موجود تھے اور ویپن بھی ان کے پاس ہائی قسم کا تھا، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کا نقصان ہو. تو بات چیت سے ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں بہت سے. اب ظاہر بات ہے ویپن ان کے پاس ہائی قسم کا ہے، ہمارے پاس اتنی وہ نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ نقصان تو ہو ہی نہ تو اچھا ہے، اس لیے کہ انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے سر. تو اگر مذاکرات سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک اوکے سر. چھوٹا سا اور قصہ آپ کے ساتھ ایک شیئر کرتا ہوں. جی اور کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے؟ تو ایک اور میں آپ سے چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں. اگین کراچی میں آئی واز پوسٹڈ ایز اے ایس پی صدر. تو ایک بچہ ٹیکسلا پنڈی سے اغوا ہوا. وہاں میرے بیچمیٹ تھے ایس پی صاحب، اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بچے کو اغوا کر کے کراچی لے آئے ہیں ٹیکسلا سے. اس میں شاید کچھ ان کے قریبی رشتے دار بھی انوالو تھے، کچھ زمین کا معاملہ تھا. لیکن جو گروپ جس نے اغوا کیا تھا وہ پروفیشنل گروپ تھا، اور وہ ظاہر ہے اپنا رینسم مانگ رہے تھے. لگ بھگ میرا خیال ہے 50 لاکھ روپے انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا اس بچے کے لیے. آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے. تو خیر ہم دونوں نے مل کے اس پہ کام شروع کیا. وہ ایس پی صاحب ٹیکسلا سے ادھر کراچی آئے، ہم نے اس پہ کام شروع کیا. نیگوسیشنز، مذاکرات، ہم نے تقریباً 2 دن ہم نے مذاکرات کیے. 2 دن تک ہم ان کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ٹائم گین کرتے رہے، ٹائم انسٹالنگ کرتے رہے. اور فائنلی ہم نے یہ اندازہ لگایا، ہمیں گو کہ انفارمیشن ان کی کافی حد تک مل گئی تھی، لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بچے کے ساتھ ہی رہتے ہیں. تو لہٰذا ان پر ہمیں یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی براڈر لوکیشن کیا ہے. لیکن وہ ایک اگین یہ لوکیشن ایک دن ایک لوکیشن تھی، اگلے دن لوکیشن چینج تھی. ایون اگر ہم ان کا گھیراؤ بھی کر لیتے تو اس بچے کی جان کو خطرہ تھا. بچے کی جان کو خطرہ اس لیے بھی تھا کہ پیچھے جائیداد کا ایک معاملہ تھا. تو شاید بچے کا ایک چچا اس کے اغوا میں انوالو تھا. اب اس صورت میں جان کو 4 گنا زیادہ خطرہ تھا کہ اگر کیونکہ اس کے مارنے سے وہ جائیداد کا مسئلہ حل ہو جاتا. لائف کا، کیونکہ اگر فرض کرے رینسم والا، اس کو تو صرف رینسم سے مطلب ہوتا ہے کہ بھی مجھے پیسے ملے اور میں اس کو چھوڑوں. لیکن چونکہ اس میں ایک اینگل جو ہے وہ پرسنل اینمٹی کا بھی تھا، ذاتی دشمنی کا، جو آپ پہلے پڑھ بھی یا ایموشنل یا ایسی کوئی فیملیل رائیولری ہو، تو وہ فیکٹر ہوتا ہے کہ اس میں کہ اس کو ان کو اس بچے کی جان کی کوئی خاص ویلیو نہیں تھی ان کے لیے، بلکہ ان کو شاید یہ کہا گیا تھا کہ اگر رینسم آپ کو نہ ملے تو آپ اس کو مار دینا. کیونکہ اس کے مرنے اس بندے کا وہ واحد بیٹا تھا، اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کی وراثت جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے وہ چچا یا اس کے بیٹوں کی نام ٹرانسفر ہو جاتی. تو یہ ایک بہت بڑا ہی اہم مسئلہ تھا. تو لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو رینسم دے دیں گے، ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں اور بچے کو ریکور کر لیتے ہیں. باقی ان کے بارے میں ہم انفارمیشن ساری ٹھیک کر چکے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا کہ آ رہے ہیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، اور ہم نے پیسوں کا بھی انتظام کر لیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کینٹ اسٹیشن پر جو ہے وہ ہم آپ کو بچہ ہینڈ اوور کریں گے. ہم نے کینٹ اسٹیشن پہ ہم نے کوئکلی موو کیا، اور کینٹ اسٹیشن پہ سادہ لباس میں ہم نے اپنے کافی سارے بندے ڈپلوائے کر دیے، جن کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ یہ پولیس والے ہیں. کوئی کولی کے لباس میں تھا، تو کوئی وہ جو پرچی دینے والا ہوتا ہے پارکنگ پہ، کوئی اس کے لباس میں. یعنی سب کا ہم نے بیس بدل کے وہاں پر بندے، ہمارے پاس تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم تھا، اس میں ہم نے ساری کاروائی مکمل کی. تھوڑا سا ہم نے ان کو ڈیلے بھی کیا کہ یار ابھی بس وہ پیسے آ رہے ہیں ہم لے کے پہنچتے. تو ہماری جب تیاری مکمل ہو گئی تو ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں، ہم وہاں پیسے لے کے آ رہے ہیں. اور اسی طرح وہ وہاں پر آئے، پیسوں کا بیگ ہم نے ہینڈ اوور کیا، اور بچہ ان سے جو ہے وہ سیفلی جو ہے وہ ریکور کیا. اور جیسے ہی بچہ ہمارے پاس کھڑے تھے
ہم نے فوری طور پہ ان کو جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیر لیا اور پکڑ لیا، اور جن کو جو ان کے دوسرے ساتھی تھے جو اسٹیشن کے باہر تھے ان کو بھی ہم نے ٹریس کر کے پکڑ لیا. لیکن اور وہ پیسے بھی ریکور ہو گئے تھے، اس میں بچہ بھی ریکور ہو گیا، پیسے بھی. لیکن ایک دفعہ ہم نے پیسے دیے تاکہ بچے کو سیفلی ہم ریکور کر سکیں. تو یہ بھی آپ کو کئی دفعہ کرنا پڑے گا کہ جیسے لگے گا کہ آپ ہار گئے ہیں یا آپ کی شکست ہمیں، لیکن وہ ایک اسٹریٹجی ہے. اس میں پیسے دے دینا یا وقتی طور پہ شکست مان لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی شخص کی جان بچ سکتی ہو. پہلے جان بچا لیں، اس کے بعد پھر جو کارروائی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. لیٹس موو آن ود دی سلائیڈز. پرابلم اونرشپ، یعنی جو مسئلہ یا کرائسس ہے اس کی اونرشپ جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے. ایچ پرسن اونز دیئر اون پرابلمس. یہ بات آپ کے ذہن میں بھی کلیئر ہونی چاہیے، اور اگلے بندے کو بھی یعنی اپنے سبجیکٹ کو بھی یہ بات آپ نے کلیئر کر دینی ہے کہ یہ جو آپ کے مسائل ہیں، یہ جو آپ کے مسئلے مسائل جن کی وجہ سے آپ نے یہ سچویشن کریٹ کی ہے، یہ کرائسس بحرانی کیفیت آپ نے کریٹ کی ہے، یہ آپ کا اپنا پرابلم ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی اس کے اچھے یا برے اثرات یا نتائج نکلتے ہیں تو اس کی اونرشپ بھی آپ کی ہے. یعنی وہ آپ نے اس کے کسی عمل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینی یا کسی اور کے اوپر نہیں جانے دینی. اس کو ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ ایچ پرسن اونز دیئر اون ایموشنل ریئیکشنز ٹو دی پرابلمز اینڈ ایچ پرسن اونز دیئر اون پرابلم. تو اس کی اونرشپ یعنی اس کی ذمہ داری اس کی ہے. اگر اس کے نتیجے میں کوئی جانی مالی نقصان ہوتا ہے، اگر اس کے نتیجے میں کوئی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے جس نے اس کرائسس سچویشن کو کریٹ کیا ہے. آپ بحیثیت ایک پولیس آفیسر یا ایک مذاکرات کار نیگوشیٹر کے طور پہ آپ صرف اس کو اسسٹ کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں کہ وہ اس مسئلے سے باہر نکل آئے. لیکن اگر وہ نہیں نکلنا چاہتا یا اگر وہ نہیں نکل رہا تو اس کی ذمہ داری آپ نے اپنے اوپر نہیں لینی، یا اس کو کوئی ایسا آپ نے ہنٹ یا کلو یا ایسی کوئی ویک بال نہیں دینی کہ جس پہ آپ ساری سچویشن کی ذمہ داری وہ آپ کے اوپر ڈال دے اور وہ اپنا کام کر گزرے. عموماً جو ویک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، لو سیلف اسٹیم، لو سیلف کانفیڈنس والے لوگ، وہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ جو کیا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس کا ذمہ دار تو یہ معاشرہ ہے، اس کا ذمہ دار تو یہ محکمہ ہے، اس کا ذمہ دار تو آپ سب لوگ ہیں، اس کی ذمہ دار تو پولیس ہے، میں تو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ نے مجھے مجبور کر دیا یہ کرنے کے لیے. اس سٹیج پر اس کو نہیں آنے دینا. بار بار یہ چیز اس کو جب بھی وہ ایسی کسی ٹون میں یا ایسی اینگل سے بات کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو کلیئر کر دیں کہ نہیں بھائی یہ مسئلہ آپ کا ہے، آپ نے کریٹ کیا ہے اور اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے. ہم تو آپ کی کوشش کر رہے ہیں مدد کرنے کی کہ آپ کو سنگین نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس مسئلے کا کوئی پرامن حل نکل آئے. The final responsibility for their action belongs to them. آپ کا کام صرف ان کو ہیلپ کرنا ہے. لیکن اگر کیا ہوگا، فرض کریں کہ اگر دوران مذاکرات آپ اپنا ٹیمپر لوز کر جائیں گے، غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کے آپ نے اس کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں یا گالیاں نکالنی شروع کر دیں، تو وہ ہو سکتا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کسی کو نقصان پہنچائے اور اس کی ذمہ داری وہ آپ پہ ڈال دے گی. چونکہ تم نے مجھ سے اس طرح سے بات کی، چونکہ تم نے مجھے یہ دھمکی دی، چونکہ تم نے جو ہے مجھے گالی نکالی، تو اس لیے میں نے یہ کام کر دیا، یہ فلاں بندے کی جو ہے میں نے ٹانگ توڑ دی. حالانکہ وہ کرنا تو اس نے اپنی وجہ سے تھا، لیکن وہ آپ نے اپنا ٹیمپر چونکہ لوز کر دیا تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی. تو اس لیے آپ نے اپنا ٹیمپر ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا ہے. کوئی دھمکی امیز جب تک کہ آپ اس کو ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت نہ ڈرانا چاہ رہے ہوں، غصے میں آ کے اس سے کوئی کام گفتگو ایسی نہیں کرنی کہ وہ اپنے عمل کی ذمہ داری آپ کے اوپر شفٹ کر دے. Never accept responsibility for the subject's action. And one aspect of باؤنڈری سیٹنگز پہ آگے بات کرتے ہیں جی. نیکسٹ سلائیڈ. باؤنڈری سیٹنگز کیا ہے؟ اسٹیبلشنگ اپروپریٹ ریلیشنشپ باؤنڈریز ٹو مینٹین میوچل ریسپیکٹ اینڈ پروموٹ ٹرسٹ. کہ آپ مذاکرات کے یا بات چیت کے شروع میں ہی
کچھ حدود جو ہیں وہ قائم کر لیتے ہیں, کچھ باؤنڈریز بنا لیتے ہیں کہ اس باؤنڈریز, اس حد کو نہ میں کراس کروں گا نہ آپ کراس کریں گے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص جو ہے آپ اس سے بات چیت کا آغاز ایسے کرتے ہیں کہ آپ اس کو آپ کہہ کے بلاتے ہیں, مثلا اگر اردو میں بات چیت ہو رہی ہے تو آپ اس کو آپ کہہ کے بلاتے ہیں, اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو تو کہہ کے بلائیں. تو جب آپ نے ایک دفعہ اس کو ابے اوے تو کر دیا تو وہ باؤنڈری تو ہٹ گئی, آپ نے وہ باؤنڈری خود ہی ہٹا دی, وہ حد کا تعین خود ہی ختم. اب وہ بھی آپ سے ایسے ہی بات کرے گا. جب آپ اس سے ایسے بات کرتے ہیں کہ آپ یہ سنیں, یا آپ میرے بھائی, یا کوئی ایسا لفظ بولتے ہیں کہ جس سے آپ تھوڑا سا اس کو عزت احترام دینا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی بات سنیں بیسیکلی, تو آپ نے ایک باؤنڈری سیٹنگ کر دی کہ بھی میں جس پیرائے میں, جن الفاظ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, یا جس ٹون میں آپ کے ساتھ, اگر آپ شروع میں ہی اس کے ساتھ جذباتی ٹون میں باتیں شروع کر دیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ جذباتی, آپ نے باؤنڈری سیٹنگ آپ نے کرنی. اگر آپ وہ جذباتی بھی بات کر رہے ہیں اور آپ دھیمے الفاظ میں, دھیمے آواز میں بات کر رہے ہیں, کول مائنڈیڈلی بات کر رہے ہیں, تو وہ ایک آٹومیٹکلی باؤنڈری سیٹنگ ہوگی کہ آپ اس سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی انداز میں آپ سے بات کرے. آپ اس کو دھمکی نہیں دے رہے, یہ بھی ایک باؤنڈری سیٹنگ آپ نے کر دی کہ بھائی میں آپ کو یہاں کو ڈرانے دھمکانے نہیں آیا ہوں, میرا تو کام ہے کہ میں اس مسئلے کا کوئی حل نکالوں ایسا کہ جس میں آپ کو بھی کوئی نقصان نہ ہو اور کسی دوسرے کو بھی کوئی نقصان نہ ہو. یہ بھی ایک باؤنڈری آپ نے, ایک حدود سیٹنگ کر دی. اس کے ذہن میں بھی کہ اس کا کانڈکٹ اپنا کانڈکٹ, اس کے الفاظ اپنے الفاظ, اس کے جذبات اپنے جذبات, ایک کچھ حدود اور قیود کے اندر آپ نے لے آئے, کچھ لمٹس کے اندر لے آئے. اسی کو کہتے ہیں باؤنڈری سیٹنگ. اور جب یہ باؤنڈری سیٹنگ آپ کرتے ہیں تو پھر ایک پیرائے کے اندر رہ کے بات چیت ہوتی ہے جس سے میوچول ٹرسٹ اور جو ریپو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. نیکسٹ سلائڈ. باؤنڈری سیٹنگ اینڈ انفلوئنس. کرائسس انٹرونشن اسکلز achieve influence for problem solving, and influence requires respect. یہ جو سکلز آپ اس کورس کی وساطت سے حاصل کر رہے ہیں کرائسس انٹرونشن کی, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اٹ گیوز یو انفلوئنس. ان سکلز کے ذریعے سے آپ کو اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے سبجیکٹ کے اوپر. آپ اثر انداز ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ اس کے فیصلوں پہ, اس کے بیہیویئر اور اس کے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کرائسس انٹرونشن سکلز سیکھنی ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اگلے شخص کے جذبات اور اس کے بیہیویئر اور ایکشنز کو کس طرح ایک باؤنڈریز کے اندر لے کر آنا ہے اور آہستہ آہستہ کس طرح اس پہ کنٹرول کرنا ہے. اور انفلوئنس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے رسپیکٹ. اور رسپیکٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات نمبر 1 سنی جائے اور نمبر 2 اس کو اہمیت دی جائے. تو یہ رسپیکٹ کے بغیر انفلوئنس آپ کسی شخص کو نہیں, جب تک کہ وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا آپ اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. تو آپ نے اس کے دل میں, سبجیکٹ کے دل میں اپنی رسپیکٹ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اپنے پروفیشنل بیہیویئر سے, اپنے ایک اچھے انسانی طرز عمل سے, اور اپنے الفاظ کے چناؤ سے, باڈی لینگویج سے, ٹون سے, اپنی ٹیکنیک سے, کہ وہ سمجھ جائے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کام کا بندہ ہے اور یہ میری ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے, سب کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے, مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کے ساتھ جو ہے کچھ تعاون کروں. اور اسی لیے یہ رسپیکٹ کا جو تعلق مینٹین کرنے کے لیے جو باؤنڈری سیٹنگ ہے یا حدود و قیود کا تعین کرنا اسی لیے ضروری ہے تاکہ وہ بات جو ہے رسپیکٹ کے پیرائے سے باہر نہ جائے, اور جتنی بھی بات چیت ہو اس میں میوچول رسپیکٹ جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھا جائے. نیکسٹ سلائڈ. باؤنڈری سیٹنگ کا یا حدود و قیود کا تعین کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نان ججمنٹل ہو. بتائیں جی نان ججمنٹل کی کیا ڈیفینیشن ہے, کوئی بھی آپ میں سے ہینڈ ریز کریں. نان ججمنٹل سے کیا مراد؟ یہ ورڈ کافی دفعہ اس کورس میں ریپیٹ ہوا ہے, نان ججمنٹل. تو اور یہ بڑا اہم ورڈ ہے, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو مجھے آپ بتائیں جی. سر میرے خیال میں نان ججمنٹل سے مراد یہ ہے کہ ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا, کوئی پہلے سے بارے میں اس کی کوئی رائے قائم نہیں کرنی. جی بالکل صحیح ہے کہ آپ پہلے سے ہی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کن رائے قائم نہ کر لیں. یعنی آپ کسی شخص سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, آپ نے پہلے ہی اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے
यार ये तो बड़ा गंदा आदमी है, घटिया आदमी है, ये क्रिमिनल है, इसने पहले भी ये कुछ किया है, तो लिहाजा इससे बातचीत करने का तो फायदा नहीं है, इसने तो ये करना है, इसने तो वो करना है, वगैरह वगैरह, जो आप एक जजमेंटल हो जाते हैं कि एक बंदे को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं। इवन अगर आप अपने, अब पहली बात तो ये है कि पहला असूल ये है कि अपने आप को ओपन रखें, ओपन माइंडेड रखें। नॉन जजमेंटल होने का मतलब है ओपन माइंडेड होना, जजमेंटल होने का मतलब है क्लोज माइंडेड होना, कि आपने अपने ज़हन के खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। नॉन जजमेंटल का मतलब है कि आप ओपन माइंडेड है, अभी आपने अपना ज़हन भी खुला रखा हुआ है कि भाई हो सकता है ये बंदा ठीक है, काम तो ये बड़ा गलत कर रहा है, लेकिन हो सकता है इस बंदे के अंदर कुछ एक दो अच्छी बातें भी हों, तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी इसकी शख्सियत के अंदर जो है वो अच्छे पहलू हैं, ताकि उनके बारे में बात की जाए तो इस बंदे के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो जाए। अगर फर्ज करें दिल में आपने कोई राय उसके बारे में कायम भी कर ली है, क्योंकि ज़ाहिर है हम सब इंसान हैं, बायसेस हैं, हमारे तासुबात अपनी जगह होते हैं, तो आपने कम से कम उसको नहीं एहसास होने देना इस चीज का कि आप उसके बारे में जजमेंटल हैं। आपने उसको यही आपने इम्प्रेशन देना है अपना कि भाई मैं आपके बारे में कोई राय नहीं रखता, कोई गलत राय मेरी नहीं है आपके बारे में, मैं ओपन माइंडेड हूँ। आपने हो सकता है किसी मजबूरी के तहत ये काम किया हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई हो, इंसान है, इंसान से गलती भी हो सकता है, कोई गलत फहमी हो गई हो, ये सारी चीजें, यानी आप ओपन है, अपने आप को आपने उसके सामने ऐसे शो करना है कि जी आप ओपन है बिल्कुल। आपने कोई फैसला उसके बारे में अभी तक नहीं किया कि वो कितना क्रिमिनल है या कितना अच्छा या बुरा आदमी है। तो जब आप उसको ये एहसास दिला देंगे और वो ये समझने लगेगा कि यार ये बंदा मेरे खिलाफ नहीं है या मेरा दुश्मन नहीं है, कम से कम ये ओपन माइंडेड आदमी है, खुले दिमाग का, खुले ज़हन का आदमी है, तो हो सकता है कि वो आपसे आपको वो साबित करने की कोशिश करे कि यार देखो मैं तो बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ। हो सकता है अपने दिल की बात आपसे शेयर करे, और वही बात इंपॉर्टेंट है उसको, आपके लिए इंपॉर्टेंट वो बात है जिसको वो इंपॉर्टेंट समझता है, क्योंकि इस वक्त उस शख्स को आपका हैंडल करना सबसे बड़ा टास्क है, तो इसलिए उसके दिल और दिमाग को पूरी तरह समझना बड़ा जरूरी है। इसी तरह बाउंड्री सेटिंग में आप उसके साथ फ्रेंडली रवैया रखें, लेकिन ऐसा फ्रेंडली नहीं कि जैसे वो पुराने दोस्त होते हैं, क्योंकि वो हो नहीं सकता। बिजनेस लाइक होना चाहिए आपके रवैये को, प्रोफेशनल रवैया होना चाहिए, फ्रेंडली बट प्रोफेशनल। उससे भी उसको अंदाजा हो जाएगा कि ये शख्स जो है ये कोई मतलब ये तजुर्बाकार समझदार आदमी है और प्रोफेशनल आदमी है, और मेरे साथ प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रहा है, तो मैं भी उससे सीधी सीधी बात करूं अपने प्रोफेशनल अंदाज में। उसका भी तो ज़ाहिर है हो सकता है कि प्रोफेशन ही हो क्राइम करना। डेलिब्रेट, इवन एंड काम, केयरफुल। अच्छा, टोन के हवाले से, टोन जो आपकी बात करते हुए आपने किस टोन और टेनर में बात करना है, आपने किस टोन में बात करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले भी बात हुई थी कि बात क्या की जा रही है ये एक चीज है, और बात कैसे की जा रही है ये दूसरी चीज है, और ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अब ये एक लफ्ज है जिसे हम कहते हैं अच्छा, ये लफ्ज मेरे ख्याल है उर्दू ज़ुबान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके कितने मतलब निकलते हैं। अगर आपका कोई बंदा आपको कोई बात बता रहा है, कोई कहानी सुना है, आप कहते हैं अच्छा, इसका मतलब है कि हाँ आप उसकी बात समझ रहे हैं। तो एक बंदा आपको एक बात बताता है तो आप कहते हैं अच्छा, तो टोन बदल गई। तो इस अच्छा के कहने के अंदाज से हर दफा उसका मतलब जो है वो बदलता जाता है। तो उसकी टोन जो है आपकी वो डेलिब्रेट होनी चाहिए, नहीं सोची समझी टोन होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ये नहीं कि अचानक आपने वो बहुत ऊंची आवाज में बात शुरू कर दी, फिर बहुत धीमे अंदाज में। एक तरह की होनी चाहिए, जैसे बिल्कुल एक जैसे प्लेन एक लेवल पे आपकी गुफ्तगू चल रही है, काम होगी, ठंडे बिल्कुल ठंडे मिजाज की गुफ्तगू होगी, मोहतात होंगे आप, केयरफुल होंगे, और एफिशिएंट चॉइस ऑफ वर्ड्स होगी उसमें, कि आप उसमें ऐसे वर्ड्स अपने चूज करेंगे कि जो उसको ऑफेंड ना करें, जो मामले को बिगाड़े ना, बल्कि आपकी बाउंड्री सेटिंग में आपको हेल्प करें। यूज ऑफ पॉजेज एंड साइलेंस, कहीं पे चुप भी हो जाना चाहिए, खामोशी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, कहीं पे वक्फा भी लेना चाहिए। अगर आप तेज तेज मुसलसल बोलते जाएंगे तो अगले बंदे को
सोचने समझने का टाइम नहीं मिलेगा, हो सकता है वो आपकी बात पूरी तरह ना समझ सके अगर आप तेज तेज और मुसलसल बोले। अगर आप पॉजेज लेके बोलेंगे, बीच में खामोश भी होंगे, तो उसको भी बोलने का मौका मिलेगा। हो सकता है बीच में वो कमेंट देना चाहिए, तो इसलिए आप उसको भी बोलने का मौका दें, खुद भी अपनी बात करें। डोंट बी ओवरली टॉकेटिव और कॉन्वर्जेशनल। ज्यादा बात आपने नहीं करनी, कोशिश करनी है कि ज्यादा बात आपका सब्जेक्ट करे, उससे बात ज्यादा से ज्यादा आपने उसको बुलवाने की कोशिश करनी है। कोशिश करना है आप कम बोलें और वो ज्यादा बोले। नेक्स्ट स्लाइड। गिल्ट मैनिपुलेशन, ये एक फैक्टर होता है कि भी किसी शख्स के अंदर जो एहसास जुर्म है उसको मैनिपुलेट करना, या आपके अंदर अगर वो कोई गिल्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मसलन वो आपको ये कह रहा है कि भाई मैं तो ये काम करने लगा हूं और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे पे होगी क्योंकि तुमने जो है मेरी बातें नहीं मानी। लेकिन उसके जवाब में आपको क्लियरली कह देना चाहिए कि ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं या करना चाह रहे हैं ये बहुत अफसोसनाक होगा, लेकिन ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। यानी अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी, उसको अलर्ट कर देना है कि नहीं भाई, ये आप जो भी बातचीत कर रहे हैं या जो भी आप काम करने जा रहे हैं इसका बड़ा अफसोस होगा आपको, लेकिन किसी तरह से भी उसकी जिम्मेदारी आप पे नहीं है बल्कि उस पर है। I want to work with you, let's not have this taken out of our hands. बाज़ औक़ात आप उसको खतरनाक नताइज की धमकी देते हैं बड़े ही सॉफ्ट अंदाज में। ये एक जुमला है जो मतलब ऐसे आप कह सकते हैं कि भाई मैं तो आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ, मैं तो मदद करना चाह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि ये मामलात हमारे हाथ से निकल जाएं। अब हाथ से निकल जाने का मुराद क्या है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर दे और आपको फोर्स यूज की जाए आपके, लेकिन आप ये नहीं बात डायरेक्टली नहीं करनी, इनडायरेक्टली कर रहे हैं ताकि उसको थोड़ा सा मैसेज चला जाए कि भाई आप पूरी तरह से उसकी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो बात आपके हाथ से निकल जाएगी, और अगर आप दोनों के हाथ से बात निकल गई तो फिर नतायज की जिम्मेदारी सारी की सारी उसके ऊपर होगी। प्रॉब्लम ओनरशिप, यू हैव कंट्रोल ओवर व्हाट हैपेंस इनसाइड, आई एम काउंटिंग ऑन यू टू कीप द थिंग्स सेफ। अगेन उसी तरह का एक जुमला है कि भाई आप उसे कहते हैं कि अभी जहां पर आप मौजूद हैं वहां पे चीजें आपके कंट्रोल में है, और मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं और मैं आपको ट्रस्ट करता हूं कि आप चीजों को जो है वो मजीद खराब नहीं होने देंगे। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से जो है आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कहीं बात बिगड़ गई, बात हाथ से निकल गई, तो फिर उसके नतायज खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन ये बात डायरेक्टली नहीं करनी। आप थोड़ा सा उसको फीलर देना है ताकि उसको भी ये ज़हन में आ जाए कि ये इतना आसान नहीं है, ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर यूज ऑफ फोर्स होगा। नेक्स्ट स्लाइड। रियलिटी चेक, वी आरंट कमिंग इन बट वी आरंट गोइंग अवे इधर। यानी आप उसको समझाते हैं कि भाई हम ठीक है, हम अंदर नहीं आ रहे, हम आप पे हमला नहीं कर रहे, लेकिन हम कहीं जा भी नहीं रहे। यानी उसको आपने ये एक मैसेज कन्वे कर दिया कि आपने चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है, उसके पास भागने का रास्ता नहीं है। अब ये बात इस तरह से अगर आप कहेंगे कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, तो मेरा ख्याल है वो कभी भी आपकी बात पे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जब तक कि उसके पास कोई हॉस्टेज है या जब तक उसको पूरी तरह यकीन नहीं हो जाता कि ऐसी सिचुएशन है। तो इसलिए ये भी इनडायरेक्ट तरीके से आपने उसको समझानी है बात कि भाई हमने इस मसले को जो है हल करना है और इसके बगैर हम वापस नहीं जाएंगे, हम अंदर नहीं आते, लेकिन हम कहीं जा भी नहीं रहे, हम इधर ही हैं, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, इस मसले को हल करते हैं। उसको मैसेज बड़ा क्लियर पहुंच जाएगा कि पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है और उसके बाद फरार का रास्ता नहीं है, लेकिन ये बात भी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कह देंगे, उससे बाउंड्री सेटिंग भी हो जाएगी। ये उसको अंदाजा हो जाएगा कि भाई इस मसले से जो है वो अपने मुतालबात मनवा के निकलना इतना आसान नहीं है। When that happens, it causes concern out there। यानी ये भी बात आप कह सकते हैं कि भाई जब आप ये इस तरह का कोई
حرکت کرتے ہو یا اونچی اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہو یا کسی پہ تشدد کرتے ہو اندر جو آپ کے وکٹمز ہیں ہاسٹیجز ہیں, تو اس سے جو میرے باہر والے لوگ ہیں نا وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھئی تھنک کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوا ہے ثاقب صاحب کے ساتھ. ہی از کمنگ بیک. میرے خلاف ایک فورسفل کارروائی بھی ہو سکتی ہے, یہ بات اس کو کلیئر کر دینا ضروری ہے, لیکن انڈائریکٹ طریقے سے, ڈائریکٹ طریقے سے نہیں, اور ایسے الفاظ میں کہ جس سے اس کو وہ افینڈ نہ ہو بلکہ خوف زدہ ہو. نیکسٹ سلائیڈ. مقصد ہمارا اس کو افینڈ کرنا نہیں ہے, غصہ دلانا نہیں ہے, بلکہ خوف زدہ کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ الفاظ یا بات اس انداز میں آپ نے کرنی ہے کہ جس سے اس کو غصہ نہ آئے بلکہ اس کے اوپر خوف طاری ہو کہ بھئی یہ مسئلہ مجھے حل کرنا چاہیے ورنہ میرے لیے بھی نتائج اس کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. نیگوشیٹر کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے ہم بات کر چکے ہیں, نان ججمنٹل ہونا چاہیے, اس کا رویہ غیر فیصلہ کن ہونا چاہیے. پہلے آلریڈی ڈسکس ہو گیا کہ بی ایکسیپٹنگ, ایکسیپٹ کریں اس کی باتوں کو. ڈو ناٹ انجیکٹ یور ویلیوز انٹو دا سچویشن, اپنی ویلیوز اس سچویشن میں نہ انجیکٹ کریں. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے وہ سوشلسٹ ہے یا دہری ہے, کمیونسٹ ہے, وہ مذہب کو مانتا ہی نہیں, اب آپ اس سے بات چیت کر رہے ہیں کہ دیکھو نا یار اللہ رسول نے یہ کہا ہے انسان کو نقصان نہ پہنچاؤ, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. ہم اسلام کی, اپنے مذہب کی, اپنی ویلیو سسٹم کی اس سے باتیں کرنی شروع کر دیں, تو اس کو کیا اس کی پرواہ ہے؟ تو وہ دیکھیں کہ جو چیز اس کے لیے امپورٹنٹ ہے اس وقت, یہ کوئی ظاہر ہے اسلام کی ڈیبیٹ تو نہیں ہو رہی ہوگی اس وقت, تو مقصد ہے آپ کا کہ آپ نے کرائسس کو ریزالو کرنا ہے. تو جو چیز اس کے لیے امپورٹنٹ, اگر اس کے لیے مذہب امپورٹنٹ ہے تو مذہب کی بات کریں, لیکن اپنی ویلیوز جو ہے آپ کی ویلیوز آپ کی ہو سکتا ہے اخلاقی اقدار ہوں, آپ کی ٹرائبل ویلیوز ہوں, آپ کی سوشل ویلیوز ہوں, جن جن چیزوں کو آپ اہم سمجھتے ہیں اپنے لیے, اپنی لائف کے لیے, ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے اہم نہ ہو. تو اس لیے اپنی باتیں یا اپنی ویلیوز کی باتیں نہ کریں بلکہ اس کی ویلیوز پہ فوکس کریں. The subject's feelings, values, thoughts and opinions are what counts. آپ کی تھاٹس, آپ کی فیلنگز, آپ کی ویلیوز کاؤنٹ نہیں کرتی, اس کی ویلیوز, اس کی فیلنگز, اس کی تھاٹس کاؤنٹ کرتی ہیں, کیونکہ وہ ٹارگٹ ہے, اس کو مینیج کرنا ہے اور آپ مینیج کرنے والے ہیں. آپ اپنی پسند ناپسند اس کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے, نہ ہی وہ سنے گا آپ کی بات, لیکن ہاں اس کی پسند اور ناپسند کے ذریعے سے آپ اگر بات چیت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ اس کو کنونس کر لیں کہ پرامن طریقے سے اس کا کوئی حل نکل آئے. نیکسٹ سلائیڈ. کمیونیکیشن ٹیکنیکس, یوز ایکٹیو لسننگ ٹیکنیکس. ایکٹیو لسننگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں؟ اسپیک سلولی اینڈ کاملی, آہستہ بات کریں اور پرامن انداز میں بات کریں. چوز یور ورڈز, ٹون اینڈ پیس وتھ کیئر, پہلے بھی بات ہو چکی ہے. اپنی ٹون کو, اپنے الفاظ کو اور اپنی سپیڈ جو ہے بولنے کی اس کو کیئرفلی چوز کریں, کنٹرول کریں. بی ڈیلیبریٹ اینڈ میتھوڈیکل, اور سوچ سمجھ کر بات کریں, بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسی بات نہ کریں جس کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہے پہلے. کہتے ہیں تھنک بیفور یو اسپیک اور یو لیپ, تو سوچیں پھر بات کریں. کوئی ضروری نہیں ہے جلدی جلدی فوری بات کرنے کی, سوچیں سمجھیں پھر بات کریں. نیکسٹ سلائیڈ. ایموشن لیبلنگ کریں, یعنی اگلا شخص کن ایموشنز کے تحت بات کر رہا ہے وہ لیبلنگ کریں کہ یہ کون سے جذبے کے تحت, یہ غصے کے تحت بات کر رہا ہے یا مایوسی کے تحت بات کر رہا ہے یا کسی ایکسائٹمنٹ کے تحت بات کر رہا ہے, کسی پریشانی کے تحت بات کر رہا ہے. پیرافریزنگ کریں جب آپ سن رہے ہوں, یہ سنتے سنتے آپ نے لیبلنگ کرنی ہے کہ اس کے پیچھے جذبات کیا کار فرما ہے اس کی بات کے, اور اس کی بات کا اصل مطلب کیا ہے. ایک مطلب وہ ہے جو آپ کو اس کے جملے یا فکرے سے سمجھ آ رہا ہے, ایک مطلب جو ہے جو اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے, اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. ریفلیکٹنگ, مررنگ, افیکٹو پازز, یعنی ریفلیکٹ کریں ساتھ ساتھ اس کی بات, ابھی جو اس نے بات کہی ہے اور 10 منٹ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے جو اس نے بات کی تھی اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ 1 گھنٹہ پہلے تو اس نے یہ کہا تھا, ابھی یہ کہہ رہا ہے. سوچیں, ریفلیکٹ کریں,
اس کے اوپر کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. افیکٹو پازز لیں, کہیں کہیں پہ رکیں, پاز لیں اور پھر سوچیں سمجھیں, اس کو بھی سوچنے کا موقع دیں, اس کو بھی سمجھنے کا موقع دیں, اور اس کو کم سے کم انکریج کریں. یعنی جو بھی اس کی ڈیمانڈز یا مطالبات ہیں اس میں اس کو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کے مطالبات کے حوالے سے اس کو ڈسکریج کریں کہ بھئی یہ کام جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا, بڑے مسائل ہیں اس میں, تو آپ کوئی دوسرا رستہ نکالیں. اوپن اینڈڈ سینٹینسز رکھیں اور سمرائزیشن کریں, یعنی اپنے جملے جو ہیں ان کو کسی کنکلوژن کی طرف نہ لے کر جائیں, کوئی کنکلوژن نہ چیزوں کا نکالیں, کوئی فیصلہ نہ دیں اس کے سامنے کہ اچھا بھائی میرے خیال میں تو بس یہی ایک حل ہے اس مسئلے کا اور یہ ایسا کرتے ہیں. اوپن اینڈڈ رکھیں, اوپن رکھیں کہ بھئی اس کو کہنے دیں جو آپ چاہ رہے ہیں, اس سے کوشش کریں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ بولے, اور تب تک اس کو اس طرح باتوں میں لگا کے رکھیں جب تک وہ بات نہیں کرتا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ کرے. اور پھر جب بات چیت کے دوران اس کی باتوں کو سمرائز بھی کرتے جائیں کہ مطلب اس نے پوری 5 منٹ کی اگر ٹاک کی ہے تو اس کے اینڈ میں آپ اس کو 25-30 سیکنڈ میں اس کی سمری ضرور بتائیں کہ اچھا یار یہ ساری بات چیت کی ہے آپ نے اور اس کا یہ خلاصہ ہے, یہ لب لباب ہے, تو اس کے حوالے سے ہم مزید بات کر سکتے ہیں. وہ لب لباب دینے کا مقصد یہی ہے کہ بات ایک تو کلیئرلی سمجھ آ جائے, دوسرے نمبر پہ اسی سمرائزیشن اور خلاصے کے دوران آپ اس کی ڈیمانڈز یا مطالبات کو کم بھی کر سکتے ہیں. اور اگر اس پہ وہ ریئیکٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ مینٹلی وہ تسلیم کر چکا ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈز کو کم کرنے کے لیے تیار ہے. نیکسٹ سلائیڈ. ایکٹیو لسننگ کے لیے کچھ ایزمپشنز ہیں کہ کچھ مفروضے ہیں. پیپل who make clear statements of feelings are in a better position to solve their problems. یہ وہ لوگ جو اپنی جذبات کو اچھے طریقے سے بیان کر لیتے ہیں وہ اپنے مسائل کو حل بھی کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہو اور اس کے پاس اس کا مسئلے کا حل بھی موجود ہو سکتا ہے اسے حل کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہ ہو, کوئی کلو نہ ہو, اور وہ اپنے مسائل حل کرنے کی سچویشن نہ ہو, تبھی تو وہ اس نے بحران کریٹ کیا. تو یہ غلط فہمی ہے کہ جو بندہ اپنے جذبات اور اپنی بات کو صحیح طریقے سے کر رہا ہے وہ اپنے مسائل کے حل کا بھی اس کے اندر کیپیسٹی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. When a listener is able to reflect the speaker's feelings, the listener is perceived as being empathetic and understanding. جب سننے والا جو ہے یعنی آپ جو مذاکرات کار ہے, اگر آپ اگلے شخص کی فیلنگز کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی بیان کر سکتے ہیں, کوشش کریں آپ اس کے جذبات کو خود بیان کرنے کی کوشش کریں, اور جب وہ اس کو یہ احساس ہوگا کہ ہاں یار یہ میرے جذبات سمجھ رہا ہے, تو پھر آپ کے درمیان ایک ریپو اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی شروع ہوگی. اگر اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ شخص تو میرے جذبات اور احساسات کو سمجھ ہی نہیں سک رہا, میں کیا فیل کر رہا ہوں یہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہا, تو پھر وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. تو کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمدردی جگانی ہے, اس کے لیے ہمدردی دکھانی بھی ہے, ایک ٹرسٹ پیدا کرنا ہے اور اس کو ایکٹیولی سننا ہے, تو پھر ہی آپ یہ سب چیزیں کرنے کے قابل ہو سکیں گے. نیکسٹ سلائیڈ. یہ بیہیویئرل چینج کا سٹیئر وے ہے. یہ جتنا آپ نے سارا پڑھا ہے کرائسس انٹرونشن اور کرائسس نیگوسیشن کا پروسیس, اس میں بیہیویئر کے اندر چینج کیسے واقع ہوتا ہے, یہ سٹیپ 1 ہے. اس نے اس کے سننا شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلو میں آپ کو ایرو نظر آیا کہ ٹائم بھی, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیہیویئر کے اندر جو ہے تبدیلی آتی ہے. یعنی پہلے اگر اس کا بیہیویئر جو ہے نیگیٹو تھا تو وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے, پہلے وہ جذباتی تھا تو اب کام ہو جاتا ہے, پہلے وہ غصے میں تھا تو اب ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پہلے اگر وہ وائلنس کر رہا ہے یا وائلنٹ بیہیویئر شو کر رہا ہے تو وہ ایک نارمل بیہیویئر کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور یہی ہماری کامیابی ہوتی ہے ایک کرائسس نیگوشیٹر. نیکسٹ سلائیڈ. سمپتھی ورسز ایمپتھی. چلیں جی, اس پہ تو پہلے بھی بات ہو گئی ہے. سمپتھی ورسز ایمپتھی بڑے سمپل ہے, ویری سمپل. سمپتھی کا مطلب ہے کہ کسی سے ہمدردی کرنا اور ایمپتھی کا مطلب ہے کسی سے ہمگزاری کرنا. سمپتھی سے مراد یہ ہے کہ کسی کے جذبات کو سمجھنا یا اس کی تکلیف کو سمجھنا اور
ایمپتھی کا مطلب ہے کہ کسی کے جذبات کو اور اس کی تکلیف کو محسوس کرنا. تو جب آپ یہ چیز محسوس کرنے لگیں گے تو پھر آپ کا صحیح ٹرسٹ اور ریپو اگلے شخص کے ساتھ ڈیولپ ہوگا, کیونکہ آپ کی اور اس کی فیلنگز جو ہیں وہ میچ ہونا شروع ہو جائیں گی. نیکسٹ سلائڈ. Seek first to understand, then to be understood. This principle is the key to effective interpersonal communication. یہ جملہ اپنے پلے باندھ لیں کہ پہلے آپ سمجھیں کسی کو اور پھر اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں. پہلے اگلے بندے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں پوری طرح. جب آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے اگلے شخص کی بات, اس کے بعد اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں. اور اسٹریٹ اوے جو ہے وہ آپ اپنی بات اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی نہیں سمجھے گا یہ بات. نیکسٹ سلائڈ. کرائسس انٹرونشن ٹیکنیکس, یہ کون کون سی ہوتی ہیں جی؟ کرائسس, کسی بھی کرائسس میں مداخلت کرنے کی ٹیکنیکس کیا ہے؟ تھیم ڈیولپمنٹ. سب سے پہلے آپ ایک تھیم ڈیولپ کرتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے, انسیڈنٹ ہوا, فرض کریں لا اینڈ آرڈر کا انسیڈنٹ ہے, دھرنا ہو گیا, روڈ بلاک ہو گیا. اب آپ اس کی ایک تھیم ڈیولپ کرتے ہیں. تھیم ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں کون لوگ انوالوڈ ہیں, ان کے کیا مقاصد ہیں اور ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے. یہ تھیم ڈیولپمنٹ ہے, اس کی کرکس آف دا میٹر. لیکن وہ بہت جلدی تھیم نہیں ڈیولپ کر لینی چاہیے. آپ کو تھیم ڈیولپمنٹ کے لیے ویٹ کرنا چاہیے جب تک کہ آپ اس سے پوری طرح ڈائیلاگ میں انگیج نہیں ہو جاتے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ سمجھ رہے ہوں اور اگلے بندے کچھ سمجھ رہے ہوں, تو پہلے ڈائیلاگ کریں اور اس کے بعد تھیم ڈیولپ کریں کہ جی ایکچوئل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. پرووائڈ ریزنز دیٹ وڈ جسٹیفائی, میٹیگیٹ, minimize اور excuse the crisis. Tap into defense mechanisms. وہ ان کو وجوہات پرووائڈ کریں کہ جو اس سچویشن کو کم کرنے میں یا کرائسس کو حل کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں. Rationalization and projection of blame. Address distorted perceptions and utilize identified values and other hooks. وہی بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ اگلے شخص کی پرسیپشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کریں, اس کے ڈیفینس میکنزم کے اندر گھسنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے اس نے اپنے اوپر کو ملمہ چڑھایا ہو اور وہ آپ سے جو ہے وہ ایک ڈیفینس میکنزم ہے اس کا کہ وہ اس نے آپ کو اپنے تک ایکسیس نہیں دینی, اپنے اندر کی بات نہیں وہ چاہ رہا کہ آپ کو پتہ چلے. لیکن اسی طرح سے آپ نے اپنی بات چیت کے ذریعے سے ہی کوشش کرنی ہے کہ آپ کی اس کے ڈیفینس میکنزم کو بریک کر کے اس کے دل اور دماغ کے اندر جھانک کر دیکھیں. اور فائنلی وہ اس کی ویلیوز اور وہ ہکس جو ہیں ان کی ویلیوز کو آپ اہمیت دیں کہ وہ ویلیوز جو ہیں جن کو وہ اہم سمجھتا ہے, وہ اقدار جن کو وہ اہم سمجھتا ہے, ان کو جو ہے ایز ہکس یوز کریں. نیکسٹ سلائڈ. کولیبوریٹو پرابلم سالونگ. عابد صاحب, میرا خیال ہے کہ آج کا سیشن ہم یہاں کنکلوڈ کر دیتے. تین لاسٹ 3 سلائیڈز جو ہیں وہ ہم کل ڈسکس کر لیں گے. ابھی چونکہ 2.5 گھنٹے گزر گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ کنسنٹریشن لیول بھی نہیں ہے, تو انشاءاللہ کل ہم یہ والا ماڈیول بھی اور جو لاسٹ ہمارا سوئسائڈ انٹرونشن والا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے. اور اپناؤ اگر کسی کا کوئی سوال ہے. جی سوال سے پہلے ایک چیز میں یہ تھی, کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ریپ اپ کر کے, مطلب لاسٹ ماڈیول ہے اگر وہ ختم ہوا تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ اس کو ہم لوگ پرسوں بھی کر سکتے ہیں 1-2 سلائڈس کو, نو پرابلم. اور پرسوں ہمیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب ایک کنکلوڈنگ سیشن ہوتا ہے تو وہ پرسوں پھر ہم لوگ اس کو 4 بجے رکھ لیتے ہیں. ویسے وہ 3:30 بجے شروع ہوتا ہے, لیکن کیونکہ آپ 4 بجے فری ہوتے ہیں تو ہم نے آپ کے حساب سے تو میں وہ 4 بجے کا ٹائم رکھا ہے. تو کلیم امام صاحب ول بی دیئر ہوپ فلی. بالکل ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ جی. اپنا خیال رکھیں, کل انشاءاللہ دوبارہ 4 بجے ملاقات ہوگی آپ سے. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو کل تک کے لیے سب لوگ اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل سیم ٹائم پہ ملاقات ہوتی ہے اور کل ہم اپنا 3rd اور لاسٹ ماڈیول شروع کریں گے. میرا خیال ہے کل شام تک ختم ہو جانا چاہیے.